أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اے ہمارے رب، ان میں ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، وہ ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنائے. یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد، ہم تہ دل سے آپ تمام بھائیوں کا اور معزز اسلامی خواتین بہنوں کا آپ کے اس مکتب شرق جدہ کے اس شیخ بن باز رحمہ اللہ ایڈیٹوریم ہال میں تہ دل سے استقبال کرتے ہیں. آپ کا آنا اور آپ کا بیٹھنا یہاں مبارک ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو قبول فرما لے. آج 20 دسمبر 2012 عیسوی 7 صفر 1434 ہجری جمعرات کا دن ختم ہونے کے بعد جمعہ کی یہ شب شیخ بن باز رحمہ اللہ ایڈیٹوریم میں آپ کا تہ دل سے استقبال کیا جاتا ہے. میں مختصر شیخ محترم کا تعارف پیش کرتے ہوئے اس موضوع کی اہمیت کو آپ کی خدمت میں وضاحت کروں جو موضوع ہم نے شیخ کے لیے متعین کیا. فضیلۃ الشیخ توصیف الرحمن راشدی حفظہ اللہ تعارف کے قابل نہیں ہیں. ماشاءاللہ دنیا جانتی ہے، معروف داعی ہیں، نہ صرف مملکت عربیہ سعودیہ میں بلکہ سعودی عربیہ سے باہر بھی الحمدللہ کافی زیادہ معروف و مشہور ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ کے علم سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. شیخ توصیف الرحمن راشدی حفظہ اللہ پاکستان پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں اور سعودی عرب ریاض میں جو معروف ایک مکتب ہے جالیات کا، المکتب التعاونی للدعوۃ والارشاد وتوعیۃ الجالیات بالسلی، مکتب سلی کے نام سے، جہاں سے بہت ساری کتابیں الحمدللہ شائع ہوتی ہیں اور کافی معروف مکتب ہے ریاض کا. تو وہاں آپ بحیثیت داعی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور نہ صرف اہل ریاض اور نہ صرف اہل مملکہ بلکہ باہر بھی آپ اپنی علمی خدمات پہنچا رہے ہیں. شیخ محترم کے بارے میں شاید آپ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، اگر نہیں جانتے ہوں تو معلوم ہونا چاہیے. وہ یہ کہ شیخ کا تعلق علمی گھرانے سے ہے اور شیخ توصیف الرحمن راشدی کے 4 اور بھائی اور سب عالم دین ہیں. یہ 5ویں بھائی ہیں اور یہ پورے 5 بھائی ہیں. ٹھیک ہے، شیخ توصیف الرحمن راشدی، شیخ طالب الرحمن حفظہ اللہ اور شیخ شفیق الرحمن جن کی نماز نبی بہت مشہور ہے، سے شفیق الرحمن، شیخ طالب الرحمن، طیب الرحمن اور توفیق الرحمن اور آپ شیخ توصیف الرحمن. تو ماشاءاللہ تبارک اللہ 5 بھائی علماء ہیں الحمدللہ، کتاب و سنت کے داعی ہیں اور الحمدللہ پاکستان میں اور یہاں پر اپنی علمی خدمات پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو جزائے خیر عطا فرمائے. کیوں میں والدین کو دعا دے رہا ہوں کہ والدین نے ان کو عالم بنایا ہے اور یہ اپنے علم کو دنیا میں پھیلا رہے ہیں. تو ماں باپ قابل ستائش ہیں.
اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمتوں کا نزول ان پر فرمائے، اور ان 5 بھائیوں کو جس طریقے سے یہ دین کا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اس کام کو، اس خدمت کو قبول فرمائے اور حاسدین کے حسد اور اشرار کے شر سے ان کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و حفاظت میں ان کو ہمیشہ قائم رکھے، آمین۔ اس کے بعد برادر اسلام، بڑا اہم حساس وقت کی ضرورت ایک موضوع ہم نے چنا موقع کے حساب سے، کیونکہ زکوٰۃ کے مسائل پڑھائے گئے اور اس کے اختتام پر ایک پروگرام ہو رہا ہے۔ موضوع جو آپ تک پہنچا اور شیخ نے دیا وہ ہے حصول علم میں سلف کا طریقہ، علم حاصل کرنے میں سلف صالحین کا کیا طریقہ رہا ہے، یہ موضوع ہے۔ اور 1-2 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے میں شیخ محترم کو خطاب کی دعوت دوں گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں اور وہ لوگ جو علم حاصل نہیں کرتے ہیں، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ قرآن مجید کی آیت علم کی اہمیت کو بتاتی ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کی بہت ساری حدیثیں ہیں، جس میں ایک معروف اور مشہور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو راستے پر نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کرتا ہے۔ سلف کے 3 اقوال آپ کی خدمت میں علم کی اہمیت کو ظاہر کرتے ہوئے رکھوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں تذاکر العلم بعض لیلة احب الی من احیائها۔ جامع بیان میں یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ علم، ایک دوسرے سے علم کا مذاکرہ کرنا رات کے کسی حصے میں بیٹھ کر، آپس میں علمی گفتگو کرنا، علمی مذاکرہ کرنا رات کے کسی حصے میں بیٹھ کر میرے نزدیک پوری رات عبادت کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اس سے علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ دوسرا قول امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، معروف محدث، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، کہتے ہیں لیس عمل بعد الفرائض افضل من طلب العلم، فرض عبادت کے بعد علم کے طلب کرنے سے افضل کوئی کام نہیں۔ تیسرا قول عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الرجل الى العلم احوج منه الى الاكل والشرب، آدمی علم کا اس سے زیادہ محتاج ہے جتنا کہ وہ کھانے اور پینے کا محتاج ہوتا ہے۔ عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب کہنے کا آدمی کھانے اور پانی کا محتاج ہے، کیوں؟ اس لیے کہ زندگی گزارے، اس سے زیادہ محتاج ہے، اس سے زیادہ ضرورت ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں تو مر جائے گا، زندگی دنیا کی ختم ہو جائے گی، لیکن اگر علم نہیں حاصل کرے گا تو مقصد حیات میں کامیاب نہیں ہوگا، اللہ کی صحیح عبادت نہیں کر سکے گا، اور کل قیامت کے دن اللہ کی بنائی ہوئی جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائے گا۔ جہنم میں جانا، دنیا میں مرنا، دونوں میں کون سا زیادہ خطرناک ہے؟ دنیا میں تو سب مرتے ہیں، کھانے والا بھی، نہیں کھانے والا بھی، لیکن علم اگر انسان نہ حاصل کرے تو ایسی صورت میں وہ جہنم میں جائے گا، اور یہ زیادہ نقصان دینے والی چیز ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا ما تقول فی طلب العلم، علم کے طلب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں امام مالک، علم حاصل کرنے کے بارے میں؟ کہا کہ حسن جمیل، اچھی چیز ہے علم حاصل کرنا، علم طلب کرنا، لیکن انظر الذی یلزمک من حین تصبح الى ان تمسی الزم، لیکن تم یہ دیکھو کہ صبح سے شام تک زندگی گزارنے کے لیے کتنا علم تمہارے لیے ضروری ہے۔ صبح سے شام تک عبادت، نماز کو پڑھتے ہو، عبادتیں کرتے ہو، تو اس کے لیے جو علم حاصل کرنا ضروری ہے یہ بہت زیادہ اہمیت والا ہے۔ یہ کچھ سلف کے اقوال تھے سامعین محترم جو آپ کی خدمت میں نے رکھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، طلب علم کی اپنی فضیلت ہے اور یہ بڑی اہم ترین عبادت ہے، اور سلف صالحین کا اس سلسلے میں کیا طریقہ رہا ہے اور آج ہم کیسے علم حاصل کر رہے ہیں، اس اہم ترین موضوع پر انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. اس کائنات کا خالق اور مالک حق اللہ ہے. انسانوں کا خالق، ملائکہ کا خالق، کائنات کے ہر ذرے کا خالق تن تنہا اللہ مالک ہے. انسان روح اور جسم کا نام ہے. جسم کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا. اس کو زندہ رکھنے کے لیے اس کی ضروریات بھی مٹی سے ہی پیدا فرمائی. روح اللہ کے حکم سے آئی. اس کو آبیاری کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی وہ علم بھی اللہ مالک نے اپنے بندوں پر نازل فرمایا. دین کا علم بنیادی ترین ضرورت ہے. جیسے میرے شیخ، میرے بھائی یاسر جابری حفظہ اللہ فرما رہے تھے، کھانا نہیں ملے گا تو مر جائیں گے، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا. لیکن اگر شریعت کا علم نہیں ہے، اللہ کی معرفت نہیں ہے، تو اس زندگی کے اختتام پہ ہمیشہ کی جہنم کی آگ ٹھکانہ بننے والی. مر جانا تو کوئی خسارے والی بات نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہی جنت ملنی ہے. لیکن اگر مرنے کے بعد وہ جہاں برباد ہو جائے اور ہمیشہ کی جہنم کا ایندھن بن جائے، جہاں پہ موت کو موت آ جائے گی. جنتی ہمیشہ کی جنت میں اور جہنمی ہمیشہ کی جہنم میں. تو جنت اور جہنم کا یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب کے اوپر ہونے والا ہے. جس نے اس کو سیکھ لیا، اس کی معرفت حاصل کر لی، اس سے اپنے سینے کو منور کر لیا، اسے مبارک ہو. اور جس نے اس کی اہمیت کو دل میں جگائی نہیں دی کہ اس کام واسطے مولوی رکھے تھے، سانوں کی لوڑ ہے پڑھا دی، وہ بتا دیا کریں گے، ہم کر لیا کریں گے. وہ بنیادی باتوں کو بھی نہیں جانتا، تو پھر یاد کر لیجئے وہ ہلاکت کی راہ کا راہی بن چکا ہے. علم ایک اتنی عظیم چیز ہے، جس قوم میں یہ موجود ہو وہ قوم عزت کی راہ کی راہی بنتی ہے. اور جس قوم کے اندر یہ نعمت نہ ہو، اس قوم کو ہلاکت، فساد، بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں. آپ کی دعا سنیے، رب زدنی علما، اے اللہ مجھے اور علم عطا فرما. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے کتنی پیاری دعا کر رہے، اپنے لیے اس چیز کے اضافے کی طلب کر رہے. کیا مانگ رہے؟ وہ اللہ کی معرفت، وہ علم کے اندر اضافہ. اللہ مالک اپنے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے. آئیے کلام حکیم کی آیت میں غور کریں. فَاعْلَمْ
انہ لا الہ الا اللہ۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کو جان لے، یقین کر لے کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں ہے۔ حصول علم دنیاوی ضروریات سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ دین و دنیا کی کامیابی کی بنیاد اسی چیز کے اوپر ہے۔ دنیا بھی تبھی سنورے گی اور آخرت بھی تبھی سنورے گی جب انسان اس علم کو حاصل کرتا ہے۔ اور شریعت کا علم نام ہے دو چیزوں کا، دو بنیادی باتوں کا۔ ایک عرش والے نے کیا فرمایا، دوسرا مدینے والے نے کیا فرمایا۔ یہاں سے یہ چشمہ ہے، یہاں سے ہدایت کی راہ ملتی ہے۔ مالک کا فرمان کیا ہے، قال اللہ قال رسول۔ یہ دو چیزیں ہیں جو منبع ہے، جو صافی چشمہ ہے، جہاں سے شریعت کا علم انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ شریعت کے علم میں ایک چیز وہ ہے جسے فرض عین کہا جاتا ہے۔ ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ اتنا علم حاصل کرے جو اس کے لیے فرض عین ہے، اس کی بنیادی ضروریات، جس کو مان کر سمجھ کر عمل کر کے وہ مسلمان باقی رہ سکتا۔ مثال کے طور پہ ارکان اسلام، ارکان ایمان، یہ بنیادی ضروریات ہیں۔ کسی کو ارکان ایمان کا علم نہیں، ارکان اسلام کا علم نہیں، نہ وہ حاصل کرتا ہے، نہ اس کو سمجھتا ہے، نہ اس پہ عمل کرتا ہے، نہ اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو کیا خیال ہے وہ مسلمان ہے؟ بنیادی چیزیں جس کی آپ کو حاجت ہے، آپ کو ضرورت ہے، وہ آپ پہ اس کا حصول فرض عین ہے۔ کوئی آپ سے یہ ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ ہر مسلمان مدرسے میں داخل ہو، 8 سال کا درس نظامی کا کورس کرے، جامعہ اسلامیہ مدینہ سے فراغت حاصل کرے، علامہ بنے۔ یہ ہر کسی میں فرض ہے؟ یہ ہر کسی میں فرض عین نہیں، یہ فرض کفایہ ہے۔ ایک قوم حاصل کر لیتی ہے تو باقیوں کی طرف سے ثابت ہو جاتا ہے، لیکن ایک علم ہے جو آپ پر، مجھ پر، ہر کلمہ پڑھنے والے پر فرض عین ہے، جس کے بغیر گزارا نہیں۔ اور وہ بنیادی چیزیں جس کو مان کر انسان مسلمان رہتا ہے، اور اس میں سب سے پہلی چیز اللہ کی وحدانیت کا علم ہے، لا الہ الا اللہ کی معرفت کا علم ہے۔ اور آج اکثریت مسلمانوں کی ان بنیادی باتوں سے ہی غافل ہے، عقیدہ توحید سے غافل ہے، لا الہ الا اللہ کے مفہوم اور معانی سے غافل ہے۔ ارکان اسلام میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ یہی شہادتیں ہیں، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، پہلی چیز۔ مسلمان ہے قبر پہ سجدے کر رہا ہے، مسلمان ہے قبروں کا طواف کر رہا ہے، مسلمان ہے قبر پر آنے سے 100 میٹر پہلے سجدہ ریز ہوتا ہے اور جانوروں کی طرح چاروں دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹنوں پہ ریگتا ہوا آتا ہے، کسی طرح یہ بابا جی راضی ہو جائے، جس بابا جی کو پتہ بھی نہیں باہر ہو کی گیا ہے، چلا جائے بیچارہ اس دنیا سے۔ یہ بنیادی چیز ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ آپ کو مجھے کیا سکھاتا ہے؟ عقیدہ وحدانیت، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ جب یہ میں پڑھ لوں میرے اوپر کیا لازم آتا ہے، کس کا انکار لازم ہے، کس کا اثبات لازم ہے؟ یاد کر لیجیے اس جملے کو، یہ مسلمان پر فرض عین ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے، توحید کو سمجھے، شرک سے اپنے دامن کو بچائے، تبھی بچائے گا جب سمجھے گا۔ اور دوسری چیز سب سے اہم کلمہ پڑھنے کے بعد وہ نماز ہے۔ نماز کسے کہتے ہیں؟ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پڑھی، آپ کے صحابہ نے آپ سے کیسے سیکھی، امت کو کیسے سکھائی، اور آپ اپنے معاشرے پہ نگاہ دوڑا لیں، 40 سال کا نمازی، 45 سال کا نمازی، 50 سال کا نمازی، اس بیچارے کو نماز کے بارے میں اگر آپ سوال کریں، پیارے بھائی آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے رکھ کر نماز کا طریقہ سیکھا ہے؟ تو یعنی مولوی صاحب نے جیسے یاد کروائی تھی بچپن میں ویسے ہی کرتا ہو، سنا ہے کہ ایسے پڑھی تھی۔ یہ بنیادی ضروریات ہیں، فرض عین ہے مسلمان پہ کہ وہ ان چیزوں کا علم حاصل کرے جن کی بنیاد پر
وہ اسلام کی بنیادی ڈھانچے کو مان سکے اور اس پہ عمل کر سکے۔ اسی طرح باقی مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے کہ وہ دین کے اندر مزید ترقی کرے اور علم حاصل کرے۔ اگر ایک گروہ کر لیتا ہے اور وہ قوم کو سمجھاتا رہتا ہے تو باقیوں کی طرف سے وہ ساکت ہو جاتا ہے۔ اس کی شان کیا ہے؟ علم اور عالم اللہ کے ہاں مقام کیا رکھتے ہیں؟ آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی آپ ان سے پوچھو کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا، عالم اور جاہل برابر ہو سکتا ہے؟ کیا عالم اور جاہل برابر ہے؟ جاننے والا نہ جاننے والا برابر ہے؟ دوسری آیت میں غور کیجئے، يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اللہ تم میں سے بلندی دیتا ہے، بلند کرتا ہے، اٹھاتا ہے ان کو جو ایمان لے کر آئے۔ دنیا اور آخرت کی ساری بلندیاں اہل ایمان کے لیے ہیں، اہل توحید کے لیے ہیں، لا الہ الا اللہ کو سمجھنے والے کے لیے ہے۔ جو لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھتا، اللہ پر ایمان ویسے نہیں لاتا جیسے شریعت اسلامیہ کی ڈیمانڈ ہے، وہ دنیا کی کر و فر میں جتنا بھی ترقی کر لے، حقیقت میں وہ اس دنیا کے اندر بھی ذلیل ہے اور آخرت کی ذلت بھی اسی کے لیے ہے۔ جو اللہ کو نہیں پہچانتا، اس سے گیا پورا انسان کیا ہوگا؟ جو اللہ کی شان کو، اللہ کے مقام کو اپنے پیروں فقیروں باپوں حضرتوں مرشدوں میں بانٹتا ہے، ان کو اللہ سے بہتر بتاتا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی کائنات میں جتنی مخلوق ہے اولئک ہم شر البریہ، مشرک کائنات کی تمام مخلوقات میں سب سے گندی مخلوق ہے۔ اللہ بلند کرتا ہے، اللہ عزت دیتا ہے جن کو جو ایمان لے کر آئے۔ والذین اوتوا العلم درجات، اللہ درجے بلند کرتا ہے ان کے جن کو اللہ علم سے نوازتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی ساری کی خبر ہے۔ مالک کا فرمان سنیے کہ علم حاصل کرنے کے بعد رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ اس دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کا تقوی پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اور اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرتا کون ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ، ڈرتے ہیں اللہ سے اس کے بندوں میں سے کون؟ علماء، جس کو علم ہے اللہ کی پکڑ کا، جس کو علم ہے اللہ کی رحمت کا، جس کو علم ہے میں جو مرضی کر لوں، میں ایک چٹان کے اندر بے سراغ چٹان کے اندر جا کے چھپ کے بھی جو کروں گا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اپنے کمرے کی کنڈی لگا کے ہی تو چھوٹی سی بات ہے، میں جہاں مرضی اتر جاؤں، ہواؤں میں چلا جاؤں، فضاؤں میں چلا جاؤں، سمندروں میں چلا جاؤں، ریگستانوں میں چلا جاؤں، جہاں کوئی نہیں ہے وہاں پہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جس کو یہ علم مل جاتا ہے پھر اس کے دل میں رب کا ڈر، وہ ایک ایک جملے کو زبان سے نکالنے سے پہلے سوچتا ہے یہ جملہ مجھے کہاں لے کر جائے گا، بھلے دنیاوی طور پہ وہ بکریوں کا چروایا ہی کیوں نہ ہو۔ غالباً عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ واقعہ آتا ہے کہ بکریوں کے چرواہے کو دیکھتے ہیں، اس سے کہتے ہیں اس میں سے ایک بکری مجھے دے دے، بیچ دے۔ وہ جواب میں کہتا کہ نہیں، میں تو غلام ہوں اپنے آقا کا، اس کی بکریاں چرا رہا ہوں، میں آپ کو کیسے بیچ دوں؟ قل للمالک اکلہ الذئب، کوئی بات نہیں، اس کے امتحان کو چیک کرنے کے لیے، اس کے ایمان کو، اسے کہتے تو بہانہ بنا دینا، جب مالک پوچھے گا ایک بکری کم ہے تو اسے کہنا بھیڑیا اٹھا کے لے گیا تھا۔ اب وہ عربی ہے لیکن اس کو مالک کے بارے میں خبر ہے کہ ایک دن میں نے اس کے دربار میں پیش ہو کے اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ جواب میں کہتے ہیں وَمَاذَا أَقُولُ لِلَّهِ، مالک کا تو منہ بند کر دوں گا یہ کہہ کے بھیڑیا اٹھا کے لے گیا تھا، رب کے سامنے کیا جواب دوں گا، اللہ کو کیا کروں گا؟ جس کو اللہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے اس کے دل میں مالک کا ڈر، اللہ کا خوف، اور یہی مالک فرما رہا ہے میرے بندوں میں مجھ سے حقیقی طور پہ ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء ہیں۔ بخاری و مسلم میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کرنا چاہے. اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، آپ اپنے پیاروں میں سے جس سے زیادہ پیار کرتے ہیں اسے کیا دیں گے؟ آپ کے پاس جتنی قیمتی چیز ہوگی وہ زیادہ قیمتی کس کو دو گے؟ ایک فقیر آپ کے دروازے پہ آیا، اس نے کہا بھوک لگی ہے، آپ نے اس کو ریال دے دیا، 2 ریال دے دیے. لیکن جب آپ کا فرزند مانگتا ہے اس کو ریال 2 ریال سے تو نہیں رکھاؤ گے نا. وہ تو جو مانگ رہا ہے آپ کی قیمتی ترین متاع ہے، خون پسینے کی کمائی ہے. کہتا ابا جان گاڑی چاہیے، تو باپ مجبور ہو جاتا ہے بیٹے کو گاڑی لے دیتا ہے، حالانکہ وہ گاڑی پر جو خرچ آ رہا ہے وہ اس کی قیمتی چیز ہے. لیکن جس سے جتنا پیار ہوتا ہے اتنی زیادہ قیمتی چیز عطا کی جاتی ہے. اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے ان کی پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس سے پیار کرتا ہے، جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کو اپنے دین کی سمجھ وہ دے دیتا ہے. یہ حدیث ٹرننگ پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے میرے اور آپ کے لیے. اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، فکر کی توفیق عطا فرمائے. میرا اللہ سے کیا تعلق ہے؟ میں اللہ کے پیاروں میں ہوں یا نہیں؟ اگر یہ سوال کبھی دل میں پیدا ہو اور پیدا کرنا چاہیے تو یہ سوچیے اللہ کے دین کا علم میرے پاس کتنا ہے. جس سے اللہ پیار کرتا ہے اسے اپنے دین کی قیمت، اپنے دین کی عزت، اپنے دین کا فہم، اپنے دین کی قدر اس کے دل میں پیدا کر دیتا ہے، دین عطا فرما دیتا ہے. کیونکہ دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر اللہ کے ہاں پوری دنیا کی قیمت، دوبارہ دہراؤں جملے کو، اگر اللہ کے ہاں پوری دنیا کی قیمت مچھر کے ایک پر کے برابر ہوتی، کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. پوری دنیا. کہ یہ پیمانہ میں نے اور آپ نے سمجھا، اپنی زندگی میں اس کو لاگو کیا، اپنی اولاد کی تربیت اس حدیث کی روشنی میں کی کہ اللہ جس کو پسند فرما لے، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرما لے، اس کو اپنے دین کی سمجھ دیتا ہے. میرا بیٹا ڈاکٹر تو ہے، انجینئر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی MBA کر چکا ہے، بچپن سے ہی ہمیں فکر ہوتی ہے O لیول کروائیں، A لیول کروائیں، کیا کچھ پڑھا دے. کیا میرا بیٹا قرآن کا علم رکھتا ہے؟ کیا اس کے سینے میں قرآن کا نور ہے؟ جس سینے میں قرآن کا نور نہیں ہے وہ قبرستان ہے، وہ زندہ دل نہیں ہے، وہ اجڑی ہوئی بستی ہے، وہ قبرستان کا منظر ہے جہاں پہ اللہ کے کلام کا کوئی حصہ موجود اور محفوظ نہیں ہے. کیا میں اللہ کا پیارا ہوں؟ اگر میں اللہ کا پیارا ہوں، اللہ نے مجھے ان لوگوں میں شامل کیا ہے جن سے مالک نے خیر والا معاملہ فرمانا، تو میں سوچوں میرا رشتہ اللہ کی شریعت سے، دین علم سے کتنا ہے، کتنا گہرا ہے. میرا بیٹا جب گانا گاتا ہے تب مجھے اچھا لگتا ہے، یا قرآن پڑھتا ہے تو تب مجھے اچھا لگتا ہے. میں اپنے بیٹے کو جب اس کی زبان کھلتی ہے سب سے پہلے اس کو ایپل یاد کرواتا ہوں یا اس کو اللہ کا نام یاد کرواتا ہوں. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جب بچہ بولنے لگتا ہے اگر اس کی زبان پہ ماں باپ یہ جملے یاد کروا دیں اور وہ پڑھے اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، ولا اشرک بہ شیئا، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اللہ ایسے ماں باپ سے راضی ہو جاتا. اور کما قال مالک کا فرمان پیارے حبیب کی احادیث کی روشنی میں اپنے گھروں میں جائیے، ان احادیث پہ عمل کیجیے، اپنی اولاد کی تربیت ایسے کیجیے، اپنے آپ کو پرکھیے، اپنے ایمان کو تولیے. آپ کس کیٹیگری کے ہیں، میں کس کیٹیگری کا ہوں؟ اگر میرے دل میں شرع علم کا کوئی نور موجود ہے، میرے دل میں اس کی محبت موجود ہے، تو پھر میں خوش نصیب ہوں کہ اللہ دین کا علم اس کو دیتا ہے جس سے پیار کرتا ہے. بخاری و مسلم میں سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ہدایت اور علم کی مثال جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجی ہے وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے بارش برسے، بارش کا پانی زمین پہ آیا، ایک زمین ایسی
جس نے اس پانی کو پی لیا پھر اس سے انگوریاں پیدا ہوئی، اس سے رزق پیدا ہوا، اس سے کھیتی پیدا ہوئی. زمین کا ایک حصہ ایسا جو سخت زمین تھی اس نے پانی کو سٹور کر لیا، اکٹھا کر لیا، لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، جانوروں نے اس سے فائدہ اٹھایا، اور پانی ایک چٹیل میدان میں پہنچا. اس چٹیل میدان میں جیسے پانی آیا ویسے گزر گیا. نہ تو اس نے جذب کیا اور انگوریاں پیدا کی، کھیتی پیدا کی، لوگوں کو فائدہ دیا، نہ اس نے اکٹھا کیا کہ کم از کم لوگ ہی خدا کر اس سے فائدہ اٹھا لے. وہ جیسے آیا ویسے گزر گیا. یہ اس شخص کی مثال ہے جس کو اللہ کی شریعت کا علم ملتا ہے، وہ اس کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اور جس نے اس کی طرف دیکھا نہیں، جس نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، مولوی بھی کوئی کام نہ پڑا. بچے پیدا ہوتے ہیں نا گھروں میں، ماں باپ شروع سے دیکھتے ہیں یہ بچہ بڑا صحیح ہے تو اس کی طرف توجہ خاص ہوتی ہے. انگلش میڈیم اسکول میں ڈال دو اسے، وہاں سے نکالیے اور اچھے اسکول میں ڈالیے. انشاءاللہ اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، اس کو انجینئر بنانا ہے، یہ بڑا آدمی بنے گا. اور اللہ نہ کرے کسی پہ آزمائش آئے اور اس کے گھر میں کوئی نابینا پیدا ہو جائے، کوئی معذور پیدا ہو جائے. اس کے بارے میں ماں باپ کیا سوچتے ہیں؟ ماں باپ تو ہے نا، ہر اولاد کے بارے میں سوچتے ہیں سکول تو نہیں چار سال رہا مسیح ہی پانچ ہے دال روٹی تو کمائی لائے گا، قرآن ہی کر لے گا، پڑھتا پڑھاتا رہے گا، اللہ کی مرضی کی کر سکتے. جو قیمتی مال ہے وہ دنیا کے حصول کے لیے ہم بھیڑیوں کے آگے ڈال دیتے ہیں، جن کو نہ اللہ کی، نہ اس کے رسول کی، نہ اس کی شریعت کی قدر ہوتی ہے، جو بے بہرا ہوتے ہیں اس قرآن کے نور سے، اور جس کو ہم اپنی زبان میں کنڈم سمجھتے ہیں. اس کنڈم کو کہتے ہیں دال روٹی واسطے قرآن یاد کر چھٹے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں ایک جملہ کہوں پیارے بھائیوں، آپ کا بیٹا دنیا کے سارے فنون سیکھ لے. یہ دنیا کے فن ہے، یہ ڈاکٹر فن ہے، انجینئرنگ فن ہے، علم نہیں ہے، علم قال اللہ و قال الرسول ہے. دنیا کے سارے فنون کا ماسٹر بن جائے، ترقی کرتے ہوئے دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ کی صورت میں کرسی پہ بیٹھ جائے، اور ایک بیٹا آپ کا کچی مسجد میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو، جب آپ مر کے اس زمین کے پیٹ میں جاؤ گے، اس بادشاہ کے کسی عمل کی وجہ سے آپ کو ٹھنڈ نہیں ملے گی جتنا اس بچے کے قرآن پڑھنے سے آپ کی قبر منور ہو سکتی ہے. صرف سبحان اللہ کہہ کر دل ہولا نہ کریں، زندگی میں انقلاب لائیں، تربیت کریں، اپنے بچوں کو اس راہ پہ چلائیں، یہ علم ان کے سینے میں منتقل کریں. وگرنہ یاد رکھیں پیارے حبیب علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے پوچھا تھا بانجھ کون ہے؟ کہا تھا جس کی اولاد نہ ہو وہ بانجھ ہے. کہا نہیں، وہ بانجھ نہیں ہے. یہ تو دنیا کی مثال ہے. بانجھ وہ ہے جس کی اولاد نہیں. بانجھ وہ ہے جس کو اللہ نے بیٹوں سے نوازا، بیٹیوں سے نوازا، اولاد سے نوازا. اس نے اپنے کسی بچے کو اللہ کے لیے وقت نہیں کیا، کسی بچے کو شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے نہیں لگایا. یہ مر جائے گا، اس کا سارا سلسلہ یہیں پہ ختم ہو جائے گا. یہ بانجھ ہے. سوچے ہم میں سے تو کوئی بانجھ نہیں بیٹھا. اگر بیٹھا ہے تو اللہ کے ہاں توبہ کرے. پہلے نہیں کر سکا تو اب کوشش کرے. کبھی دل میں یہ بات نہ لائے کہ اسلام دنیاوی فنون سیکھنے سے منع کرتا ہے. بالکل غلط بات ہے. دنیاوی فنون آپ جتنے مرضی سیکھیں، سکھلائیں اپنے بچوں کو، کم از کم مسلمان تو بنا لیں. پہلے ان کے سینے میں قرآن کا نور، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تو داخل فرما لیں. یہ کام کرنے کے بعد پھر آپ اس کو دنیا کا جو چاہے فن سکھائیں. اسلام رہبانیت کا دین نہیں ہے کہ اسلام کے علم کو حاصل کرنے کی اگر بات کریں تو اس کا معنی یہ ہے کہ بستر اٹھا کے گھر سے نکل جاؤ. نہیں، آپ ان کو دنیا کا ہر فن سکھائے، ہر کام سکھائے، لیکن اس سے پہلے کم از کم ان کا سینہ ایمان کے نور سے منور کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سامنے رکھے اور سوچے میرا سینہ اور آپ کا سینہ، میری اولاد کا سینہ وہ کس زمین کے مطابق ہے جس نے اس نور کو، اس علم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا.
قرآن کی آیات نہ وہاں پہ احادیث رسول اثر کرتی ہیں، جیسے آتا ہے ویسے گزر جاتا ہے، اس کی اہمیت نہیں دل میں رہتی۔ برا ہو علماء سو کا، انہوں نے بھی اپنی کوششوں سے مسلمان عوام کو علم سے دور رکھنے کی بھرپور کوشش کی۔ وہ کہتے ہیں جی اگر آپ نے علم حاصل کر لیا، اگر آپ نے قرآن ترجمے سے پڑھ لیا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ پچھلے ہفتے مجھے انڈیا سے بھائی کا فون آیا، واللہ بتا رہا ہوں، اس نے کہا شیخ ہم نے قرآن پاک کی کچھ آیات اپنے مولوی صاحب کے سامنے اور صحیح بخاری سے کچھ احادیث اپنے مولوی صاحب کے سامنے رکھی، تو انہوں نے دو ٹوک کہا کہ تمہیں قرآن مبارک ہو حدیث مبارک ہو، ہمیں تو یہ بتا دو ہمارے امام صاحب نے کیا کہا، ہمارے لیے اتنا کافی ہے۔ یہ رشتہ توڑا ہے قرآن اور حدیث سے ان بد مولویوں نے اپنے پیٹ کے دھندے کو چلانے کے لیے۔ کوئی ضرورت نہیں قرآن پڑھنے کی، اگر پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ وہ ان کے کاروبار پہ لال پڑتی ہے، قرآن و حدیث کا علم جب حاصل کیا جائے ان کی روزی روٹی بند ہوتی ہے، اس لیے ان کی کوشش ہے کہ جتنے پاگل رہیں گے اتنا میرا کام چلتا رہے گا، اور جتنا علم حاصل کر کے نور میں آتے رہیں گے اتنا مولوی صاحب کی قید سے باہر بات بات میں اس سے پوچھے گا یہ مسئلہ کون سی کتاب میں لکھا ہے، تو اس کو پہلے ہی منع کرو کہ بیٹا کتاب نہیں دیکھنی، 220 کا کرنٹ ہے یہ، اس کے قریب نہیں جانا، 2 رکعت نماز اندھیرا جو ہاتھ امام کا وہی میرا اللہ اکبر، بس ہمیں پوچھو ہم کیا کہتے ہیں، مصیبت میں پھنس جاؤ تب بھی ہمارے پاس آؤ۔ ایک مولوی صاحب اپنے مرید کا قصہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ بیچارے کی شادی ایک حافظہ سے ہو گئی، قرآن کی حافظہ تھی، یہ حافظ صاحب نہیں تھے، تو پہلی رات جب بیگم کے پاس گئے تو انہوں نے وہیں پہ منع کر دیا کہ میرے قریب نہیں آنا کیونکہ تم غیر حافظ ہو، میرے قریب آنے کے لیے بنیادی شرط ہے کہ تم بھی حفظ کرو۔ اب حفظ کرنا کوئی 1-2 رات کا کام تو نہیں ہے، یہ پڑھنے پہ گیا بیچارہ کہ مسے بیاہ ہو ایسی اٹھ کے ڈیڑھی آنے دی کہ حافظ بنو گے تو قریب آنے دوں گی بگرنا نہیں۔ یہ صبح اٹھے، رات کو جیسے گزری، صبح اٹھ کے جا کر اپنے پیر صاحب کے قدموں میں گر گئے کہ پیر صاحب بیٹا غلط ہو گیا، سارا پلان فیل ہو گیا، کیا ہوا؟ شادی ہونے کے باوجود نہ ہوئی جیسی ہے۔ بیگم نے کہہ دیا، شرط لگا دی کہ جب تک قرآن حفظ نہیں ہوگا، پریشانی کی بات نہیں ہے، کل فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھنا اور دائیں طرف ٹہرنا۔ یہ صاحب آ کے دائیں طرف امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو گئے، انہوں نے جماعت کروائی، اور جب انہوں نے سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ان پہ نظر ڈالی، پورا قرآن ان کے دل میں منتقل ہو گیا۔ ادھر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ادھر بھی جتنا بیٹھے تھے سب ناظرہ پڑھنے والے بن گئے۔ ضرورت ہی نہیں ہے، مولوی صاحب کے پاس کام ہے، جب ضرورت ہو بلیوٹوتھ کے ذریعے ٹرانسفر کروا۔ ان ظالموں نے دین سیکھنے سے لوگوں کو محروم کیا ہے۔ ایک مولوی صاحب صوفی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ مدینے میں بیٹھتے تھے، شاگرد کوفے میں بیٹھتا تھا، وہ سینے کے ذریعے علم اس تک منتقل کر دیا کرتے تھے۔ یہ جھوٹ ہے، یہ کہانی ہے، یہ قصے ہیں، یہ قرآن اور حدیث کے نور سے محروم کرنے کی کوشش ہے۔ جو دین کا عالم ہوتا ہے آئیے اس کا مقام پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد، عالم کی فضیلت عابد پر کفضلی علی ادناکم، ایک عالم عابد انسان پر اتنی شان رکھتا ہے، اتنی شان رکھتا ہے جتنی میری شان تمہارے ادنا انسان کے اوپر ہے، تمہارے ادنا آدمی کے مقابلے پر جتنی میری شان ہے، اتنی علم کا ماہر عالم ربانی وہ عابد پر اتنا مقام اور فضل رکھتا ہے۔ یہ کس کا فرمان ہے جی؟ آواز نہیں آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ہمارے معاشرے میں جتنی زیادہ سستی عزت عالم کی ہے کسی اور کی، تھوڑی سی بات پہ کسی شیخ سے، کسی عالم سے، کسی داعی سے مولوی نہ رہے، مولوی نہیں کہتے ہیں۔ یاد کر لیجئے غیبت کرنا اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانا ہے، اور جتنا کڑوا گوشت علماء کا ہے کسی اور کا، اب وہ کہنے والا مولویوں نے یہ کر دیا، مولویوں نے یہ، اس بیچارے کی اپنی حالت دیکھو،
نہ اس کے منہ پہ سنت رسول ہے، نہ اس کا کپڑا ٹخنے سے بلند ہے، نہ اسے جماعت کے ساتھ نماز نصیب ہے، بے دین جاہل پرلے درجے کا، لیکن ذرا سی بات ہوتی ہے تو فوراً لمبی زبانیں دراز ہو جاتی ہے علماء کی توہین کرنے کے لیے۔ بھائی عالم بھی تو انسان ہے، فرشتہ تو نہیں، شیطان اس کے پیچھے بھی تو لگا ہوا ہے، بلکہ اس کے پیچھے زیادہ لگا ہوا ہے، اس سے خطرہ زیادہ ہے، باقیوں سے خطرہ نہیں ہے شیطان کو جتنا عالم سے خطرہ ہے، اس لیے پوری ٹیم اس کے پیچھے رہتی ہے۔ اگر وہ کسی کو گمراہ کر بیٹھا، اپنے جال میں پھنسا بیٹھا، تو اس کی بے عزتی عوام کے سامنے تو نہ کرو۔ اگر آپ کو اس سے واقعی محبت ہے تو جا کر اس کو سمجھاؤ، اس کے سامنے پیار اور محبت سے قرآن و حدیث کے دلائل کو یاد کرواؤ، اور یاد رکھو علماء کی شان پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں عالم کی شان عابد پر ایسے ہے جیسے میری شان تمہارے ادنا پر۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتى النملة في جحرها، اللہ تعالی، اللہ کے ملائکہ، آسمان والے، زمین والے، حتیٰ کہ چیونٹی اپنے بل کے اندر، چیونٹی اپنے بل کے اندر، مچھلی اپنے پانی کے اندر، سمندروں کے اندر کیا کرتے ہیں؟ لا يصلون على معلم الناس الخير، وہ درود و سلام پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، ملائکہ رحمت کی دعا کرتے ہیں، آسمان والے، زمین والے، درندے، پرندے، چرندے، چونٹیے، مچھلیے، ان کے لیے خیر کی دعا کرتی ہیں اپنے اللہ سے، جو لوگوں کو خیر سکھاتے ہیں، جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، جو لوگوں کو اسلام سکھاتے ہیں، جو لوگوں کا چہرہ دنیا کی درگاہوں سے توڑ کے ایک اللہ کی طرف موڑتے ہیں، ان کے لیے دعائیں اللہ کی تمام مخلوق کرتی ہے، حتیٰ کہ چونٹیاں بھی کرتی ہیں، مچھلیاں بھی کرتی ہیں۔ یہ شان ہے علماء کی، یہ شان ہے دینداروں کی، یہ شان ہے اسلام کے پیغام کو آگے پہنچانے والے کی۔ ہمارے ہاں تو شان ہوتی ہے جو دنیا کی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ کسی سے پوچھو وہ میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہو، کہاں پڑھتے ہیں؟ میڈیکل کالج میں۔ اور کسی مولوی صاحب اسی کی طرف مدرسے جانا، مدرسے پڑھنا۔ معاشرہ ہی ایسا بن گیا، لوگوں کا مزاج ایسا بن گیا، قرآن پڑھنے والا احساس سے کمتری میں سر جھکا کر کہتا ہے مدرسے جانا، اور بیالوجی پڑھنے والا، فزکس پڑھنے والا، کیمسٹری پڑھنے والا، MBA کرنے والا وہ سینہ چوڑا کر کے میں نے ڈاکٹریٹ کی ہے امریکہ سے۔ بھائی میری ڈاکٹریٹ قرآن پڑھنے والے کی پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم، کائنات میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے۔ یہ شعور حاصل کیجئے، اپنی اولاد کو اس راہ پہ لگائیے۔ خاص طور پہ ان بھائیوں سے کلام ہے جن کو اللہ نے مال کی نعمت سے نوازا ہے۔ آپ اپنی اولاد کو جب دین کے علم کی طرف چلائیں گے، یہ علماء بنیں گے، یہ لوگوں کو دعوت دین دیں گے، جتنا کام یہ کر سکتے ہیں شاید کسی دوسرے سے کیوں؟ اللہ نے آپ کو مال کی دولت سے نوازا ہوا ہے، آپ کے بیٹے کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی کے ماتھے میں پڑے ہوئے بد کو دیکھے، اور جو بیچارہ مجبور ہے، جس میں جمعہ پڑھانے کے بعد، تبلیغ کرنے کے بعد، درس دینے کے بعد، مہینے کے بعد تنخواہ لینی ہے مولوی صاحب سے، مولوی صاحب نے مسجد کی انتظامیہ سے، اب مسجد کا چیئرمین داڑھی مونڈ ہو، یا مسجد کے چیئرمین کے گھر میں ڈش اینٹینا ہو، یا اس کی بیوی بے پردہ ہو، یا اس کی بیٹیاں خود ڈرائیونگ کر کے اکیلی باہر جاتی ہوں، یا وہ ایجوکیشن میں پڑھتی ہوں، مولوی صاحب اس مسئلے کو چھیڑ سکتا ہے؟ اسے پتا ہے جمعہ ختم ہوتے ہی فارغ کر دے گا، پھر پریشان ہو جاؤ گا۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ کا بیٹا بغیر لالچ کے، بغیر ڈر کے، بغیر خوف کے شریعت کا پیغام اچھے طریقے سے پہنچا سکتا ہے۔ اپنی اولاد کو اس راستے پہ چلائیے۔ ابو داؤد ترمذی میں سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ایسے راستے پہ چلے جس میں وہ دین کا علم تلاش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اگر کوئی قرآن پڑھنے کے لیے جا رہا، حدیث سیکھنے کے لیے جا رہا، تو وہ مدرسے کا راستہ نہیں ہے، وہ مسجد کا راستہ نہیں ہے، حقیقت کے اندر وہ جنت کی راہ ہے۔ اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے، اور فرشتے طالب علم کے لیے اس کے عمل سے خوش ہو کر اس کے قدموں کے نیچے، پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔
کون؟ اللہ کے فرشتے تابعین کے قدموں میں پر بچھاتے ہیں. یہ دنیا کا علم حاصل کرنے والے اگر دنیا کی ترقی پہ پہنچ بھی جائیں بلند مقام پہ تو ان کو جو سلوٹ مارتے ہیں وہ لائف میں نہیں ہوتا کہ دل سے مارے. وہ دل میں گالی دیتے ہیں کہ دینا ہے گھنٹے دار سے مٹ گیا پہلی پلاک ہوتی ہے نا, بادشاہ گزرتے ہیں, امیر گزرتے ہیں, وزیر گزرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو لائف میں نہیں ہے کہ ان کے استقبال کے لیے جو کھڑا ہے وہ دل سے کھڑا ہے, ذرا مجبور ہے آرڈر کی وجہ سے. لیکن جو اللہ کا, شریعت کا, قرآن کا نور لینے کے لیے مالک کی احکامات کے عمل کرتے ہوئے جا رہا ہے, وہ بھلے کچی مسجد میں جائے, کچے راستے میں جائے, ملائکہ اس سے خوش ہوتے ہیں, اپنے پروں کو اس کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں. اور عالم کے لیے آسمان اور زمین کی ہر چیز, حتیٰ کہ مچھلیاں اپنے پانی کے اندر, چونٹیاں اپنے دلوں کے اندر دعا کرتی ہیں. اور عالم کی فضیلت عابد پہ ایسے ہے جیسے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر ہے. علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں, اور انبیاء مال و زر, درہم و دینار چھوڑ کر نہیں جاتے, علم چھوڑ کر جاتے ہیں. اور حقیقت میں علماء ہی انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. جس نے وہ علم حاصل کیا اس نے فضل و کرم کا بہت بڑا حصہ پا لیا. دین اسلام کے ماخذ کیا ہے؟ ہم اگر شریعت کا علم حاصل کریں تو کہاں سے ملے گا؟ دو بنیادی اور اساسی چیزیں, اللہ کا کلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دین اسلام سراپا ہدایت ہے, سراپا نور ہے. یہ نور ہدایت ہے, یہ شرک کے اندھیروں کو مٹا دیتا ہے, کفر کے اندھیروں کو مٹا دیتا ہے, ایمان کی روشنی کو جگمگا دیتا ہے. اس رحمت کو, اس ہدایت کو بھیجا کس نے ہے؟ عرش والے اللہ. مالک کا فرمان سنیے, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم, آئے گی تمہارے پاس ہدایت کس کی طرف سے؟ منی, میری طرف سے جب ہدایت آئے, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ, جب اللہ کی طرف سے ہدایت آئے تو جو اس پہ عمل کرے گا نہ وہ گمراہ ہوگا نہ وہ بدنصیب رہے گا. یہ نور اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے. یہ ہدایت دنیا میں بیٹھ کے لکھی جانے والی چیز نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا نور ہے. یہ 40 علماء کی بیٹھ کے ترتیب دی ہوئی چیز نہیں ہے کہ شریعت کے مسائل موجود نہیں تھے تو کسی صاحب نے 40 رکنی کمیٹی بنا دی اور اکٹھا کر لیا. یہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے, اللہ نے اس کو اتارا ہے, اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے. اور قیامت تک دین اسلام کو اللہ نے محفوظ کر دیا ہے, نہ اس پہ تبدیلی ہو سکتی ہے, نہ اضافہ ہو سکتا ہے, نہ کمی ہو سکتی ہے. دین اسلام کا نور ہمیں کہاں سے ملے گا؟ اللہ کے کلام سے, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے. آئیے قرآن حکیم کی آیت میں غور کرتے ہیں. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. اللہ تمہیں غیب کی خبر نہیں دیتا, لیکن اپنا یہ پیغام ہدایت دینے کے لیے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے اور وحی کے ذریعے اس تک یہ نور پہنچا دیتا ہے. تمہارے لیے حکم کیا ہے؟ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ, بس تم ایمان لے کر آؤ اللہ پر اور ایمان لے کے آؤ اس کے رسولوں پر. قرآن حکیم کی اس آیت سے واضح ہوا کہ یہ شریعت کا علم اللہ اپنے نبیوں پر اتارتا ہے اور نبی اللہ کی مخلوق تک پہنچا دیتے ہیں. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترکت فیکم امرین, میں جا رہا ہوں تم کو 2 چیزیں دے کر, لن تضلوا ما تمسکتم بہما, تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان 2 چیزوں کو تھامے رکھو گے. وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور میری سنت. یہ 2 چیزیں دے کر جا رہا ہوں. اللہ نے جو ہدایت کا پیغام, جو ہدایت کا نور, جو علم شریعت کا ہم تک پہنچایا قرآن اور حدیث کی روشنی میں, ہم اس کو لینے کے لیے محتاج ہیں کس شخصیت کے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہ کے انبیاء کو راستے میں سے ہٹا کر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں ڈائریکٹ اللہ سے سن لیتا ہوں, مجھے نبیوں کی ضرورت نہیں ہے, میری اللہ سے نو لگی ہوئی ہے, میں ان سے پوچھ کے جو بھی معاملہ ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہوں, عمل کر دیتا ہوں, وہ پہنچا دیتا ہوں, تو ایسا شخص حقیقت میں شریعت کے ماخذ کو جانتا ہی نہیں.
شریعت نام ہے دو چیزوں کا، علم نام ہے دو چیزوں کا، اللہ کا کلام اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ لیکن آج اسلام کے اس صاف ستھرے چشمے کو بھی لوگوں کے سامنے دین کا نام لینے والے صوفیوں نے پراگندہ کرنے کی اور مشکوک بنانے کی کوشش کی۔ یہ ہمارے ہاتھ میں مولانا زکریا صاحب کی فضائل حج کتاب موجود ہے، اس کا صفحہ نمبر 164 ہے۔ 164 پر وہ ایک حضرت کا واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں ابدال میں سے ایک شخص نے حضرت خضر سے دریافت کیا، تم نے اپنے سے زیادہ مرتبے والا کوئی ولی دیکھا؟ فرمانے لگے ہاں دیکھا، اور ایک مرتبہ مدینہ میں تھا، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، حاضر ہوا، وہاں دیکھا امام عبدالرزاق محدث رحمہ اللہ حدیث بیان کر رہے ہیں، اور میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو اس حدیث کی مجلس میں بیٹھنے کی بجائے ایک کونے میں بیٹھا اور اپنا سر گھٹنوں پہ رکھ کے مراقبہ کر رہا۔ مراقبہ حال دیکھے نا انڈیا پاکستان میں خاص مراقبہ حال ہوتے ہیں، اندھیرے کر کے، لائٹیں بند کر کے، شو شاں کی آوازیں نکلتی ہیں، باہر والا پریشان ہو جاتا ہے، پتہ نہیں تک بچوں کی لڑائی ہو رہی ہے۔ وہ مراقبے میں بیٹھا ہوا ہے کونے کے اندر، سر گھٹنوں میں رکھا ہوا، نہ حدیث رسول سن رہا نہ امام صاحب کی مجلس میں آیا ہوا۔ تو میں نے جا کر کہا کہ لوگ امام عبدالرزاق رحمہ اللہ سے حدیثیں سن رہے، تم مجلس میں شامل کیوں نہیں ہوتے، وہاں کیوں نہیں جاتے؟ تو اس نے سر نہیں اٹھایا، گھٹنوں پہ سر رکھے رکھے کہا وہاں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو رزاق کے عبد سے، کیا نام تھا امام صاحب کا؟ عبدالرزاق کا، رزاق کے عبد سے حدیثیں سن رہے ہیں، اور یہاں وہ بیٹھے ہیں جو ڈائریکٹ رزاق سے سنتے ہیں۔ سانو لوڑ کوئی نہیں حدیث آدھی نبیاں دی، سانو لوڑ نہیں، ڈائریکٹ لوگ لگی ہوئی ہے ہماری اللہ سے، جو مسئلہ ہوتا ہے پوچھ لیتے ہیں، اللہ جواب دے دیتا ہے، معاملہ ختم۔ کہا اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے پہنچے ہوئے ہو تو پھر بتاؤ میں کون ہوں؟ تو کہا انہوں نے سر اٹھایا، میری طرف دیکھا، کہا اگر فراست صحیح کام کرتی ہے تو تم خضر علیہ السلام۔ مولانا زکریا صاحب کہتے ہیں کہ خضر کہنے لگے کہ اللہ کے بعد ولی ایسے ہیں جو شان اور مرتبے میں مجھ سے بھی بڑے ہوئے ہیں، اللہ ان سے مجھے بھی فائدہ عطا فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ صوفیاء کا وہ طریقہ ہے کہ وہ لوگوں کو قرآن و حدیث کا علم لینے کی بجائے وہ کہتے ہیں ہم جو کہہ رہے ہیں وہ بھی غلط نہیں ہے، قرآن و حدیث تو صرف ظاہر کا علم دیتا ہے، شریعت کا علم دیتا ہے، طریقت کا نہیں۔ اچھا یہ ظاہری علم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا، طریقت کا نبی بتاؤ کون ہے؟ طریقت کا علم کس پہ نازل ہوا؟ وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں، بلکہ اعتراض کرتے ہوئے با یزید بستامی شریعت اسلامیہ کے ناقد میں کلام کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تمہارا علم مردوں سے ہے، تم مردوں سے علم لیتے ہو اور ہم زندوں سے لیتے ہیں، ہمارا علم مردوں سے نہیں ہے۔ کہا کیا معنی اس کا؟ کیا تم حدیث بیان کرتے ہو فلاں محدث نے اپنے استاد سے سنی، اس نے فلاں سے سنی، اس نے فلاں سے سنی، یہ امام صاحب کا ہے فوت ہو گئے، ان کے استاد کا ہے فوت ہو گئے، ان کے استاد کا ہے فوت ہو گئے، صحابی رسول کا ہے فوت ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، تو تمہاری یہ سند ساری مردوں سے ہے، تمہارا علم مردوں کا ہے جس کی ہمیں ضرورت نہیں، ہمارا علم زندوں کا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں زندہ ہوں، میں کہتا ہوں میرا دل روایت کرتا ہے میرے اللہ سے، اللہ بھی زندہ ہے، میں بھی زندہ ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جہالت ہے جو اسلام کے نام میں پھیلائی جا رہی ہے، یہ اسلام کے اس چشمے کو مشکوک کرنے کی کوشش ہے کہ لوگوں کو احادیث سے الگ کر دو، لوگوں کو رسولوں سے، ان کی حاجات سے دور کر دو کہ کوئی ضرورت نہیں، نبی آئے یا نہ آئے، ایک مقام ہے تصوف میں جب وہاں پہنچ جاؤ تو ایسا بندہ ڈائریکٹ اللہ سے پوچھ سکتا ہے اور اللہ سے سوال کر سکتا ہے۔ یہ ایک آدمی کا قصہ نہیں ہے بلکہ اکثریت کی یہی حالت ہے۔ آگے سنیے، یہ حضرت مزید فرماتے ہیں، ان کا یہ قول آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں پیش کرتے ہیں۔ پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم، علم جو ہے پڑھنے پڑھانے کی چیز ہے۔ کیسے حاصل ہوتا ہے علم؟ پڑھنے سے، پڑھانے سے، مذاکرہ کرنے سے، سننے سے، علماء کے پاس بیٹھنے سے، احادیث نقل کرنے سے، احادیث یاد کرنے سے۔ لیکن جواب میں ان کی حالت کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں نہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں صوفی اقبال صاحب کا ایک رسالہ ہے وحدت القلوب، جو انہوں نے مولانا زکریا صاحب کے روز نامچے سے نکالا ہے، 40 روایتیں انہوں نے اس میں بیان کی ہیں جو ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مولانا زکریا صاحب نے سنی ہیں، درمیان میں کسی کا واسطہ۔ پیارے حبیب کب فوت ہوئے، مولانا زکریا صاحب کب فوت ہوئے؟ وہ کہتے ہیں
نہیں، وہ مراقبہ ہوتا ہے، قبر کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لو لگ جاتی ہے اور نبی سے پوچھ لیتے ہیں، وہ جواب دے دیتے ہیں۔ آئیے اس میں سے ایک دو آپ کو بھی سناتا ہوں۔ کہتے ہیں 4 رجب 1398 ہجری بروز جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالحی سے مکاشفے میں فرمایا زکریا کی خدمت کرتے رہو، اس کی خدمت کرنا میری ہی خدمت ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ میں اکثر اس کے حجرے میں آتا رہتا ہوں۔ یہ روایت کہاں ہے؟ صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں۔ کہتے ہیں ضرورت ہی نہیں ہے، تو آپ کا مردوں کا علم ہے، ہمیں تو جب ضرورت ہوتی ہے قبر نبوی پہ آ کے مکاشفہ کرتے ہیں، کلام ہو جاتا ہے، پوچھ لیتے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اپنے پیر صاحب کا واقعہ سناتے ہیں کہ وہ صوفی بھی تھے اور بہت بڑے محدث بھی تھے، تو ان کے پاس شاگرد آتے اور وہ حدیثیں پڑھتے، وہ سنتے، کہاں کوئی کلام ہوتا تو بتا دیتے اس کی سند میں فلاں چیز غلط ہے، فلاں راوی جھوٹا ہے، اور اگر انہوں نے کسی روایت کو کنڈم کرنا ہوتا تو صرف گردن ہلا دیتے، گردن ہلا دیتے، شاگرد سمجھ جاتے کہ اس روایت کے اندر کچھ کلام ہے، تو انہوں نے ایک حدیث سنائی، ایک روایت پڑھی، پیر صاحب نے منڈی ہلا دی۔ شاگردوں نے کہا استاد جی اس کے اندر تو جتنے راوی ہیں سب صحیح ہیں، سب ثقہ ہیں، سب قوی ہیں، کسی کا کلام نہیں ہے۔ وہ محدثانہ بحث کرنے لگے اس کی سند پہ، تو یہ بزرگ چپ کر کے سنتے رہے، پھر کہنے لگے تمہاری مانو یا صاحب سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو؟ میرے سامنے اللہ کے نبی کھڑے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہ روایت میں نے ارشاد نہیں فرمائی کرتا ہے۔ حضرت شیخ روز بہان بقلی شیراز کے ایک بڑے کامل ولی اللہ عارف تھے اور مفسر بھی، عالم بھی تھے، صاحب تفسیر ہیں، تفسیر روز بہان بقلی کہلاتی ہے، عرائس البیان، بڑے عارف تھے، وہ حدیث پڑھاتے تھے اور خاموشی سے بڑے بڑے محدثین اپنی اسانید حدیث کی درست کرنے کے لیے ان کی بارگاہ میں آتے، بڑے بڑے اکابر محدث۔ شیخ روز بہان بقلی صوفی ولی اللہ عاشق ولی اللہ عارف تھے، صاحب نور تھے، خاموشی سے بیٹھے رہتے، وہ حدیث طلباء محدث ہوتے، پڑھتے، آپ سماع کرتے، آپ چپ رہتے تو سمجھتے وہ کہ حدیث صحیح ہے، چپ رہتے تو سمجھتے سند صحیح ہے، جس حدیث پر سر اٹھاتے اور اس طرح کر دیتے وہ سمجھتے کہ نہیں اس کی سند صحیح نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک روز ایسے ہوا کہ محدثین طلباء نے حدیث پڑھی، آپ نے سر اٹھا کے اس طرح کر دیا، انہوں نے کہا حضرت یہ تو اس کی سارے اسانید میں تمام رجال ثقہ ہیں اور سند مضبوط ہے، حدیث مقبول ہے، فلاں 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 محدثین نے اسماء الرجال میں، فن رجال کی کتابوں میں جرح کر کے اس کی تصحیح کی، توثیق کی، اس کی سند کو قبول اور مضبوط ثقہ کہا ہے، انہوں نے محدثانہ دلائل دیے، آپ سن کے مسکراتے رہے، فرمایا کہ آپ کی بات ختم ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تم ابھی سند میں ہو، تمہاری ساری بحث سند تک ہے، سند سے آگے نہیں گئے، میں تمہاری سند کی بحث سنوں یا صاحب سند کا فرمان سنوں؟ انظر ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما قلت ھذا، پردہ اٹھاؤ یہ مصطفیٰ سامنے ہے، فرما رہے عثمان میں نے یہ نہیں کہا، تم سند میں الجھے۔ فرمایا تم تو فرق یہ ہے عالم اور عارف میں، عالم سند میں رہتا ہے، عارف صاحب سند کی بارگاہ میں رہتا ہے، عالم اسانید میں رہتا ہے، عارف مسابی میں رہتا ہے، عارف مفاتی میں رہتا ہے۔ تو فرمایا جب نور ملتا ہے تو اس سے حجابات اٹھ جاتے ہیں، نور ملتا ہے تو اس سے حجابات اٹھ جاتے ہیں، حجابات اندھیرا تھا، لہذا نور اور اندھیرا ایک جگہ یکجا نہیں رہتا، تو فرمایا وہ لوگ، یہ نیا طریقہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام ہو جاتا ہے اور ان سے ڈائریکٹ وہ مجلس میں آ جاتے ہیں، ہم پوچھ لیتے ہیں اور پوچھنے کے بعد بتا دیتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، کیونکہ اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں یہ میری حدیث نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سفر 1400 ہجری میں دوپہر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدرسہ علوم شریعہ کے کمرے میں تشریف لائے، قیام کا حضرت شیخ میں، اور فرمایا میں شیخ کو ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ شیخ بڑا پکا بے نمازی تھا کہ اس کو نماز کے لیے نبی کو ہی آنا پڑتا تھا، کسی اور سے اٹھ کے نماز نہیں پڑھتا تھا یہ۔ تو عقل کے ناخن لو، اللہ کے بندو، تم عزت کر رہے ہو یا اس کی بےزتی کروا رہے ہو؟
کال رجب 1400 ہجری بعد نماز عشاء عزیز عبدالحفیظ نے صلاۃ والسلام کے بعد شیخ کی طرف سے حضور سے عرض کیا کہ حرمین شریفین کا رمضان چھوڑ کے پاکستان فیصل آباد جا رہا ہوں تاکہ وہاں لوگوں کو اللہ اور اس کے حبیب کا نام اس کے لیے دعا فرمائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بڑھ کر کون سا کام ہو سکتا ہے. پھر فرمایا حرمین کا ثواب تو انشاءاللہ کہیں نہیں کیا. پھر بہت دیر تک دعا فرماتے رہے اور اس کے بعد بڑے وقار سے فرمایا کہ ہمیں تو فیصل آباد کا خود بھی اہتمام ہے. کوئی فیصل آبادی یا بیٹھا ہو تو اسے مبارک ہو بھائی. کہا ہمیں تو فیصل آباد کا خود بھی اہتمام ہے. انشاءاللہ اپنے عصا سمیت میں وہاں پر موجود رہوں گا. یہ وہ تحریک ہے جو شریعت اسلامیہ کے مبارک چشمے کو مشکوک بنانے کے لیے پراگندہ کرنے کے لیے چلی ہے. صوفیاء نے چلائی اور باطنیوں نے چلائی اور آج تک چلا رہے ہیں. گوہر شاہی پاکستان کا ایک بہت بڑا فتنہ, اس کا نائب جو اپنے آپ کو امام مہدی کہتا ہے, وہ کہنے لگا کہ میں نے مولوی صاحب کی تقریر سنی, اس میں نے ایک روایت سنی, تو میں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراقبے میں ملاقات کی اور میں نے کہا فلاں صاحب آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ ارشاد جاری فرمایا. تو وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں میں نے ایسی بات نہیں کہی, وہ مولوی جھوٹ بولتا ہے. اور سے کہنے لگا یہ آج کی رپورٹ ہے, میری آج ہی نبی سے بات ہوئی ہے. اور میں کھلے عام برملا کہہ رہا ہوں کہ میری یہ گفتگو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے. اور پوچھا ہے کہ قادری صاحب یہ کہہ رہے ہیں آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے. میں نے راست ان سے گفتگو کی ہے. آپ کی بتائی ہوئی تعلیم کو میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا ہے, کیونکہ میں نے آپ کی تقریر میں سنا ہے یہ کہتے ہوئے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا ترین صحابی ہے وہ افضل ترین ولی سے بھی زیادہ افضل ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے. دین کے نام میں بے دینی پھیلانے والا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں آپ سے باتیں کر کے آپ کو حقائق بتانے لگے اور یہ ممکن ہو تو بتائیے جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی کی فوجیں دونوں کی آمنے سامنے ہوئی تھی, انہوں نے جا کے اللہ کے نبی سے مشورہ کیوں نہیں کر لیا تھا. حضرت حسین نکلے تھے مدینے سے, انہوں نے آ کر قبر مبارک میں مشورہ کیوں نہیں کر لیا تھا. شریعت کے ماخذ قرآن اور حدیث پھر یہ بنیادی ہے, اس کے بعد جو شرعی ماخذ ہے وہ اساسی نہیں ہے, اساس قرآن اور حدیث ہے. سنت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال, آپ کے افعال, آپ کی تقریر جو آپ کے سامنے عمل ہو اور آپ اس پہ خاموش رہے, وہ بھی دین ہوتا ہے, سنت ہے. کتاب و سنت کے اور اسلام کے بنیادی ماخذ یہ ہے, ان کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول عمل کرنے کے لیے احکامات میں, ہدایات میں ان دونوں سے رجوع کرے گا, ان دونوں سے احکامات لے گا, ان دونوں سے وسائل لے گا. اسی طرح کتاب و سنت کے شرعی ماخذ ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ صحیح اسلامی زندگی گزارنے کے لیے اور دینی احکام معلوم کرنے کے لیے ان دونوں کے ساتھ بیک وقت رجوع کیا جائے گا. قرآن کیا کہتا ہے, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتا ہے, کیونکہ قرآن حکیم میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرائض منصبی اللہ نے بیان کیے ہیں, اور وہ تین ہیں: تبلیغ دین, تفسیر کتاب, تشریع. قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. ربنا, اے ہمارے رب, یہ دعا ہے, ربنا اے ہمارے رب, وابعث فیہم رسولا منہم, ان میں رسول بھیجیے جو انہی میں سے ہو. وہ کرے کیا؟ یتلو علیہم آیاتک, ان کو تیری آیات سنائے, تبلیغ کتاب آیات سنائے, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اس کی تفسیر کرے, اس کی تشریح بیان کرے, اس کی وضاحت کرے, وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ, حکمت کا پیغام دے, ان کا تزکیہ نفس کرے. یہ پیارے حبیب علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم کا دو روز بیان ہے کہ اللہ کے نبی نے کتاب کو پہنچایا, کتاب کی وضاحت بھی کی, تفسیر بھی کی, لوگوں کا تزکیہ نفس بھی کیا. یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین قرآن و حدیث کے علم اپنے بچوں کو, اپنی اولادوں کو بچپن سے اس کی طرف راغب کرتے, بچپن سے اس کی طرف راستے پہ چلاتے. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں بچپن کا علم پتھر پہ لکیر ہوا کرتی ہے. ہم بچپن میں کیا یاد کرواتے ہیں اپنے بچوں کو؟
جو آپ نے اس کے سفید پیپر پہ اس زندگی میں لکھ دیا ہے وہ سمجھ لیجیے اس کو ساری زندگی یاد رہے گا. یہ پتھر پہ لکیر ہے. ابتدا سے اس کی تربیت کی کوشش کرے, ابتدا سے اس کے دل میں قرآن کا نور ڈالنے کی کوشش کرے. ہمارے استاد حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ انڈیا کے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میری کلاس میں ایک ہندو بھی تھا, ہم دونوں کا مقابلہ رہتا تھا کلاس میں, ٹاپ پہ میں ہوں اور وہ مقابلے پہ ہے. تو اس کا بعد ایک دن میرے والد صاحب حافظ نور محمد رحمہ اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا تم بڑے خوش نصیب ہو مسلمان. ابو جان کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہ تمہارے پاس ایک کتاب ہے قرآن, تم اپنے بچے کو وہ یاد کروا دیتے ہو. جب بچہ بچپن میں اس کو یاد کر لیتا ہے تو اس کا ذہن اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ باقی کوئی چیز یاد کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتی. کہ ہم ہندو ہیں, ہمارے پاس ایسی کوئی کتاب نہیں ہے, تو میں اشعار لکھ کے اپنے بیٹے کو یاد کرواتا ہوں تاکہ اس کا ذہن بھی تیز ہو. پھر حافظ صاحب رحمہ اللہ اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ 8ویں کلاس میں میں ڈکشنری کو تلاش کیا کرتا تھا کہ کون سا لفظ ہے انگلش کا جو مجھے یاد نہ ہو. بچپن سے قرآن, سب سے پہلے قرآن حفظ کروایا اور پھر وہ دنیا کا جو مرد علم اسے پڑھا دو. ایک تو اس کی رحمت, اللہ کی طرف سے برکت کا نزول ایسا ہوگا کہ دماغ کھل جاتا ہے, بچہ ذہین ہو جاتا ہے. ہم تو شروع سے اسے کسی اور لائن پہ چلاتے ہیں اور پھر جا کے وہ بیچارہ کرتے کرتے 7ویں 8ویں تک بڑی مشکل سے لازرا پڑتا ہے. اگر اسے بچپن سے 3 سال 4 سال سے قرآن پاک کی تعلیم پہ لگا دو تو جتنا ذہین قرآن کا حافظ ہوگا غیر حافظ اتنا ذہین باقی علوم میں بھی نہیں ہو سکتا. اللہ کہتے ہیں جوانی میں میں نے جو چیزیں یاد کی وہ ذہن میں ایسے بیٹھ گئی گویا میں انہیں کاغذ پہ دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں کے سامنے. جوانی میں نے جو کچھ یاد کیا وہ اس طرح میرے سینے میں محفوظ ہو گیا. حسن بن علی نے اپنے بیٹوں اور بھتیجوں سے کہا پڑھو, علم حاصل کرو, آج تم قوم کے چھوٹے ہو, کل تم قوم کے بڑے ہوگے. جو یاد نہ کر سکے وہ لکھ لے, جو یاد نہ کر سکے وہ اس کو تحریر کر لے, وہ لکھ لے, وہ اس کے لیے محفوظ ہو جائے گا. عروہ بن زبیر نے اپنے بیٹے سے کہا میرے پاس آؤ, مجھ سے سیکھو, اس لیے کل تم قوم کے بڑے بننے والے ہو. وہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا, کوئی میری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا. پھر جب میں نے علم سیکھا, احادیث رسول یاد کی, قرآن حکیم کا علم سیکھا, پھر یہ حالت ہوئی کہ لوگ مجھ سے آ کے سوال کیا کرتے تھے, مسئلے پوچھا کرتے تھے. فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر زیادہ ہلاکت والی چیز انسان کے لیے کیا ہوگی کہ اس کے دین کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے اور اسے پتا نہ ہو. یہ ہلاکت ہے کہ انسان سے پوچھا جائے شریعت کے علم کا اور اس کے پاس جواب نہ ہو. تو بچپن سے اپنی اولاد کو سلف صالحین دین کے حصول اور دینی علم کے حصول کی طرف لگا دے. لقمان حکیم نے اپنے لڑکے سے کہا بیٹے علماء کے پاس بیٹھو, ان کے سامنے گھٹنے ٹیکو, شاگردی اختیار کرو. اس کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ علم و حکمت کے ذریعے دینوں کو ایسے زندگی بخشتا ہے جیسے بارش کے برسنے سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. قرآن و حدیث کا علم زندگی کے اندر بہار لے کے آتا ہے, دل کو زندہ کرتا ہے, ایسے زندہ کرتا ہے جیسے بارش کے برسنے سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے. لقمان حکیم نے ایک اور موقع پر اپنے بیٹے سے کہا لگتے جگر علم اس لیے حاصل نہ کرو کیا تاکہ تم علماء کے سامنے تکبر اور غرور کر سکو, نہ اس لیے حاصل کرو کہ جاہلوں سے جھگڑا کر سکو, نہ اس لیے کہ تم مجلس میں نمایاں ہو کر بیٹھو, بلکہ دین کا علم حاصل کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے. اگر ہم اپنی تاریخ پہ نگاہ دوڑائیں تو ہمارے اسلاف حصول علم کے لیے اسی طرح کوشاں رہے, اپنی جوانی, اپنے بچپن میں, جوانی میں, آخر بڑھاپے تک اس کی تلاش میں رہے, اس کو حاصل کرتے رہے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 1 مہینے کا سفر کر کے میں شام گیا تاکہ عبداللہ بن انس سے ایک حدیث سنوں. کتنا سفر کر کے؟ ہماری حالت کیا ہے؟ آج کسی کو دعوت دو نا کہ آ جائیے جالیات میں شیخ یاسر جابری حفظہ اللہ کا درس ہونے والا, کہتے ٹائم نہیں ہے, جب ریکارڈنگ ہو جائے گی نا کیسٹ مجھے دے دے گا, اور تو ہی کام چلا رہا ہے, ڈائریکٹ جا کے سنن دی لوٹ ایک دور جاؤ, سی ڈی جو آ جائے گی تو کام مک جائے گا, گھر بیٹھے بیٹھے سننا جائے. صرف ایک حدیث سننے کے لیے 1 مہینے کا سفر, اور وہ سفر جہازوں کا نہیں تھا, گاڑیوں کا نہیں تھا کہ آپ 180 میں بھگا رہے ہیں اور 2-4 گھنٹے میں آپ ہو کے آگے. اونٹوں کا سفر, مشکلات, راستے میں طوفان, راستے میں بھوک پریشانی. صرف ایک حدیث رسول صلی اللہ
سیدنا ابو ایوب انصاری مدینہ سے عقبہ بن عامر کے پاس مصر گئے تاکہ ان سے ایک حدیث سنے. مصر پہنچے, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنی اور فوراً اپنی سواری کو دوبارہ مدینے کی طرف موڑ لیا. ایک حدیث کیا, علم حاصل کرنے کے لیے اتنے لمبے سفر کیے اور پھر وہاں خیال نہیں کیا کہ میری نیت تھی اللہ کے پیارے نبی کا وہ فرمان سننا, وہ حاصل ہو گئی, میرا مقصد پورا ہو گیا اور فوراً واپس مدینے کے لیے روانہ ہو گئے. ابو العالیہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کے واسطے سے حدیث سنتے, اپنے استاد سے سنتے کہ فلاں صحابی نے روایت کیا, پیارے حبیب علیہ السلام نے یوں فرمایا, فلاں صحابی کی روایت ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں سنا. کہا پہلے ہم حدیث سنتے, پھر جب ہم صحابہ کا نام سنتے تو پھر جا کر ان صحابہ کے پاس سفر کر کے جاتے, ان سے وہ روایت سنتے. حدیث تو سن لی, اب صحابہ کے پاس اپنی سند کو بلند کرنے کے لیے پہلے کسی کے واسطے سے سنی تھی, پھر ڈائریکٹ صحابی سے سننے کے لیے صرف سند کی بلندی کے لیے ہم ان کے پاس جاتے, سفر کرتے اور ان سے وہ حدیث رسول سنتے. سوچ لیجیے ہماری کیفیت کیا ہے, سلف صالحین کی جہود کیا تھی, ایک ایک حدیث کے لیے ایک ایک مہینے کا سفر. حصول علم کے سلسلے میں سلف صالحین کی اگر حالت دیکھیں تو انتہائی حیرت انگیز. انہوں نے اپنے اوقات سے فائدہ اٹھایا. یہ وقت, یہ زندگی جو مجھے اور آپ کو ملی ہے, یہ امانت ہے, اس کے ایک ایک لمحے کا مجھ سے اور آپ سے سوال ہونا ہے. انسان کے قدم مالک کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہلیں گے جب تک وہ اللہ کے سوالوں کا جواب نہیں دے گا. اور اس میں ایک سوال کیا ہے, جوانی کے ایام زندگی کے کہاں گزار کر آیا. پھر کیا رہے گا جواب, جیو ٹی وی میں پاکستان میں کیا ہو رہا تھا وہی دیکھتا رہا, کرکٹ میچ دیکھتا رہا, سونے سے پہلے فلم دیکھتا رہا, لیٹسٹ گانے سنتا رہا, اور کچھ نہیں تھا تو ماشاءاللہ موبائل کے اندر اتنی اچھی گیمیں آئی تھی, میں بیٹھا اسی کو کھیلتا رہتا تھا. یہ موبائل پہ گیم کھیلنے سے بہتر اگر 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ آپ پڑھ لیں, میں پڑھ لوں. پیارے نبی نے فرمایا جو دن میں صبح کو یہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, بھلے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر. یہ وقت اللہ کی طرف سے میرے اور آپ کے لیے مہلت امانت ہے, اس کو برباد نہ کرے, وقت کو گزارے نہ, وقت سے فائدہ اٹھائے. یہ صحابہ کے شاگردوں کی حالت اور ان کی کیفیت ہے کہ وہ اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی بیکار ضائع نہیں کیا کرتے تھے. اپنی جوانی فنا کر دی انہوں نے اس کاوش اور محنت میں کہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے اپنے سینے کو روشن کریں. امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل کو 10 لاکھ حدیث یاد تھی. کتنی حدیث یاد تھی؟ 10 لاکھ حدیث. صاحب کہتا ہے امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ سے کہ آپ کو کیسے پتا, آپ تک علم کیسے پہنچا؟ کہا ان احادیث کا میں نے ان کے ساتھ مذاکرہ کیا تھا. 10 لاکھ حدیثیں امام صاحب کے سینے میں محفوظ تھی. سلیمان بن شعبہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے امام ابو داؤد سے 40,000 حدیثیں لکھی. وہ لکھواتے رہے, پڑھتے رہے, شاگرد لکھتے رہے, اور یہ حالت اس وقت کی ہے جب امام صاحب کے پاس کتاب نہیں تھی, صرف ذہنی عقل یاد سے لکھوائی تھی, حافظے سے لکھوائی تھی. 40,000 حدیثیں لوگوں نے لکھی جو انہوں نے اپنے حافظے سے لکھوائی, اور ان کے پاس اس وقت کتاب نہیں تھی. امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے 2 لاکھ حدیثیں ایسے یاد ہیں, 2 لاکھ حدیثیں ایسے یاد ہیں جیسے عام آدمی کو قل اللہ یاد ہوتی ہے. اپنے آپ سے میں بھی سوچوں, آپ بھی پوچھیں ہمیں کتنی یاد ہے. اپنے اپنے بچوں کو کوئی مشکل کام تو نہیں ہے روزانہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد کرواتے, ایک حدیث. ان بیچاروں کو انگلش کی سٹوری اور سمریے بھی پلٹواتے ہو جس سے اسلام نے منع نہیں کیا, لیکن اصل نور کیا ہے اس کو تو ہم نے بالکل ہی بھلا دیا ہے, اس کی طرف تو ہماری توجہ ہی ختم ہو گئی ہے. بچپن سے اپنے بچوں کو قرآن یاد کرواؤ, ان کو احادیث رسول یاد کرواؤ. قیامت کے دن یہ آپ کے لیے فائدہ مند, یہ آپ کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنے گا. معروف سیرت نگاہ محمد بن اسحاق نے 1700 علماء سے کسب فیض کیا. 1700 اساتذہ تھے ان کے جس سے انہوں نے دین سیکھا, علم حاصل کیا, احادیث سنی.
امام بخاری رحمہ اللہ نے مختلف ملکوں میں اور شہروں میں سفر کیا اور 1000 علماء سے اساتذہ سے علم حاصل کیا. آج کل تو ہمارے لیے آسانی ہی آسانی ہے. یونیورسٹی موجود ہیں, مدارس موجود ہیں, مساجد کے مراکز موجود ہے, یہ جالیات موجود ہیں. ہم پھر بھی اس کی طرف کوشش کر کے اپنے بچوں کو دین کی تربیت کے راستے پہ نہ چلائیں. ابن رجب حنبلی, ابو الوفا بن عقیل حنبلی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑے عالم تھے. وہ کہا کرتے تھے میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں زندگی کا ایک لمحہ بھی فضول ضائع کروں. ہم نے تو ماں باپ نے آج کل جان چھڑانے کے لیے بچوں کے لیے گھر کے اندر پلے اسٹیشن, موبائل کے اندر گیم, ٹیلی ویژن کے لیے پورے چینل بچوں کے کارٹونوں کے لگانا. جب ماں باپ تھا کارٹون لا دے اٹھے بیٹھے رہ گئے تھے چالا پاؤ نہ کھانے میں جان چھڑانے کے لیے. یہ وقت کا ضیاع نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ بچوں کو موبائل پہ گیمیں کھلانا وقت کا ضیاع نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اسی وقت لیکن یہ اوکھا کام ہے, مشکل کام ہے کہ بچوں کو ماں کو بیٹھ کے قرآن یاد کروانا پڑے گا, باپ کو توجہ دینی پڑے گی, خرچ کرنا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی. تو جان چھڑانے کے لیے بچوں کو شروع سے وقت برباد کرنے والا بناتے ہیں. ان کو کھیل کود میں لگا دیا, کارٹون میں لگا دیا, گندے چینلز کے سامنے بٹھا دیا, کوئی پرواہ نہیں ہے وہ ساز آ رہا ہے اس میں, وہ تصویریں آ رہی ہے, جو کچھ بھی ہے. ہماری جان تو چھٹی ہوئی ہے نا, ہم تو ایک سائڈ پہ پرسکون ہیں. اور امام صاحب کہتے ہیں کہ میرے لیے جائز نہیں اپنی زندگی کا ایک لمحہ میں ضائع کروں, ایک لمحہ ایسا گزاروں. ایک امام 80 سال کی عمر میں بستر مرگ میں ہے, ان کے سامنے آ کر ایک شخص حدیث بیان کرتا ہے, وہ اس حالت میں بھی اٹھ کے قلم دباغ لے کے اس روایت کو لکھ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں جتنا شوق مجھے 20 سال کی عمر میں علم حاصل کرنے کا تھا اتنا ہی شوق مجھے 80 سال کی عمر میں. یہ ہمارے اسلاف ہے, یہ ان کی جہود ہے علم حاصل کرنے کے لیے, یہ ان کی کوششیں ہیں. سرف صالحین کے ان کے حصول میں یوں زندگی شب و روز گزارنے کے واقعات ہمارے لیے روشنی کا مینارہ ہے. اس حسین کردار کو سامنے رکھ کے اللہ کے لیے سوچئے, اور اللہ سب سے پہلے کہنے والے اور سننے والوں کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم علم سے کتنے دور ہیں. ان کی زندگی کیسے گزرتی تھی, ان کے شب و روز کیسے گزرتے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ جب تک ہمت ہوتی مسائل لکھتے رہتے, تو جب تھک جاتے پھر لیٹ جاتے, اور لیٹ کے اپنے ذہن میں جو ان کے مسائل آتے سوچ و بچار کرتے ہوئے, تو رات کو بعض روایات میں ہے کہ 20 مرتبہ وہ اٹھتے اور اٹھ کے جو ان کے ذہن میں مسئلہ آتا, حدیث سے جو چیز سمجھ آتی اس کو تحریر میں لے آیا کرتے تھے. یہ ہمارے اسلاف کا کردار ہے, یہ ان کا چمکتا ہوا راستہ ہے. آج دینی علم کی قدر و قیمت ختم ہے, دنیاوی فنون کی بڑی عزت ہے, اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اور میں تمہیں بتاؤں, قرآن سیکھنے والے, حدیث سیکھنے والے, وہ دنیاوی فنون کے مقابلے پہ حقیر نہیں ہے اللہ کی قسم, بلکہ ان کی عزت اگر سننا چاہتے ہو تو سنو, قیامت کا دن ہوگا, قرآن کے ماہر کو بلایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا انسانوں سے نکل کے فرشتوں کی صف میں کھڑا ہو جائے. اللہ کے لیے اعلیٰ مثال, اللہ اس بندے سے کہے گا قاری قرآن سے, ماہر قرآن سے, حافظ قرآن سے, عالم قرآن سے, نکل یہاں سے, وہاں کھڑا ہو جا اور پڑھنا شروع کر دے قرآن. جنت میں جانے کا مسئلہ ہوا ہے, اب قرآن پڑھتا جا, جنت میں چڑھتا جا. ہر آیت میں تجھے درجہ مل رہا ہے, بلندی مل رہی ہے. جہاں تیری زبان سے آخری آیت نکلے گی جنت میں وہیں تیرا ٹھکانہ ہوگا. ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں, انڈیا کے ہیں, پاکستان کے ہیں, بنگلہ دیش کے ہیں, اگر آپ میں سے کسی بھائی کو سعودی نیشنلٹی مل جائے, وہ بد نصیب ہے یا خوش نصیب؟ جی پھولے ہوئے نہیں سمائے گا نا, چھوٹا ہو کے چلے گا پیچھے, اور میں سعودی ہو گیا پاکستان. وہ یہاں ہی چھوڑ دے گا بیچارہ, عزیزیہ کا رہنے والا, تو کہیں اور جا کے رہے گا پاکستان میں. اجانب کے ساتھ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے. سوچو ذرا, غور کرو, قیامت کے دن اس کی شان کتنی ہے جو ماہر قرآن ہے. اسے کہا جائے گا انسانوں کو چھوڑ, جا کے فرشتوں میں کھڑا ہو جائے. قرآن کی تلاوت شروع کرو, جنت کے درجات چڑھنے شروع کرو. اور جو بے بہرا ہے قرآن کے نور سے, شریعت کے علم سے, آپ نے کوئی حدیث آج تک سنی یا پڑھی کہ وہاں کہا جائے گا کیمسٹری کے
کلیے حل کرتا جاؤ اتنے چڑھتا جاؤ, الجبرا کے سوال حل کرتا جاؤ جنت میں چڑھتا جاؤ. کہیں ہے پڑھا آپ نے؟ اس فنون سے اسلام نے منع نہیں کیا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اس فنون کے مخالف ہیں, لیکن اصل چیز کو تو حاصل کر لو. وہ ضروریات زندگی ہے, یہ مقصد زندگی ہے. وہ پیٹ پالنے کے لیے ڈاکٹر بننا, انجینئر بننا ضروری ہے, پیٹ پالنے کے لیے. تجارت کرنا, کھیتی باڑی کرنا, MBA کرنا, وہ جو چیز ہے اس کا تعلق اس پیٹ اور 60 سالہ زندگی کے ساتھ ہے. اور شریعت کے علم کا, قرآن و حدیث کا رشتہ اس 60 سالہ زندگی سے بھی ہے, اور قیامت کے بعد شروع ہونے والی وہ زندگی جس میں کبھی ختم نہیں ہونا اس کے ساتھ بھی ہے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو اپنے دل میں جگہ دیجئے, اس مقام کو, اس فضیلت کو, اس کو سمجھیے. دنیاوی علم سے, دنیاوی فنون سے مال ملتا ہے, اور شریعت اسلامیہ کے علم سے اللہ کی محبت ملتی ہے, رسول اللہ کی محبت ملتی ہے. آئیے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے مال اور علم کا ایک موازنہ کیا ہے, میں وہ آپ کے سامنے مختصر رکھتا ہوں. علم انبیاء کی وراثت ہے, مال بادشاہوں کی وراثت ہے. کس کی لائن میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں آپ؟ ایک طرف انبیاء کی میراث بڑھ رہی ہے, اور ایک طرف بادشاہوں کا مال بڑھ رہا ہے. شیطان تو یہ کہ نا اوتھے چلا جائے, 4 پیسے دب جائیں گے, ہمیں مولویاں مگر لا کے پاگل ہو جائے. مجھے یاد ہے جب ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سارے بھائیوں کو دین کے علم کی طرف ڈالا, تو ہمارے ماموں وہ کہا کرتے تھے یہ پاگل ہو گئے ہیں, ان کے بیٹے ساری عمر مسیح تڑ ہی رہیں گے, ساری عمر مسیح تڑ رہیں گے, نہ کو ڈاکٹر بننا, نہ کو انجینئر بننا, کچھ بھی نہیں ہے. اللہ رحمت فرمائے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دین کا علم بھی دیا. بڑے بھائی ڈاکٹر شفیق الرحمان میڈیکل آفیسر بھی ہیں اور دین کی خادم بھی ہیں. ڈاکٹر طیب طالب الرحمان PhD بھی کی ہے انہوں نے, پروفیسر بھی ہیں, عالم بھی ہیں. شریعت کا علم منع نہیں کرتا آپ کو کہ آپ دنیا کے فنون کو حاصل کرنا. کہ ایک دفعہ میں ماموں کے گھر گیا تو ان کا بیٹا کہنے لگا کہ بھائی آپ نے کتنے حج کر لیے, سعودیہ آتے ہیں جاتے ہیں جیسے پنڈی اسلام آباد میں آنا جانا ہو, ہمارے ابو کو بھی حج کروا دو. میں نے کہا سبحان اللہ, اللہ کے دین کا کلمہ ہمیشہ بلند رہتا ہے. یہ وہی ہے جس نے کہا تھا کہ یہ دینی علم حاصل کرنے کے بعد مسیح تک بڑھیں گے, اور انہوں نے پوری زندگی اپنے بچوں کو دنیا کا علم دینے پہ, فنون سکھانے میں لگا دی, اور آخری وقت میں کہتے ہیں کہ مہربانی ہے تمہاری اگر ہمارے باپ کو حج کروا دو. تو کیا ثابت ہوا, جو دنیا اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھی ہے وہ مل کے رہتی ہے. ایک ہے کہ آپ دنیا کے پیچھے جائیں, دنیا آگے بھاگے گی, دنیا کے پیچھے جائیں گے, دنیا آگے بھاگے گی. آپ اللہ کی عبادت کی طرف, نور کی طرف, علم کی طرف آئے, وہ پیچھے پیچھے خادم بن کے آ جائے گی. علماء کو دیکھا نہیں ہے, فقیر غریب خاندان کے فرزند ہوتے ہیں. اکثریت علماء کی غربت سے ہی اٹھتی ہے, کیونکہ امیر آدمی تو اپنے بچوں کو پڑھاتا ہی نہیں ہے. پھر اللہ ان کو بادشاہوں کے برابر بٹھاتے ہیں ہی نہیں. امام بخاری تو وقت کا بادشاہ کہتا ہے کہ ہمارے بیٹے کو آ کر پڑھاؤ. کہا پیاسا کنویں کے پاس نہیں آتا, کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا, پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے. کہا اچھا چلو ہم اپنے بیٹے کو آپ کی مجلس میں بھیج دیں گے, اس کے لیے مجلس ہی الگ لگا دو. کہا یہ رسول کی حدیثیں سننے والے ہیں, جس نے آنا ہے اس کو یہی آ کر اکٹھے بیٹھنا پڑے گا. یہ وہ دین کا علم ہے جس نے فقیروں اور غریبوں کو اٹھایا اور بادشاہوں کے برابر کر دیا. اگر ان کے دل میں ارادہ یہ ہو کہ ہم نے یہ علم حاصل کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. امام بخاری رحمہ اللہ جب آتے ان کا استقبال ہوتا تو کئی میل تک لوگ ان کا استقبال کرتے, خیمے لگاتے, اور کہنے والے نے کتنا پیارا جملہ کہا کہ بادشاہ جسموں پر حکومت کرتے ہیں, علماء دلوں پہ حکومت کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آج علماء کی قدر وہ نہیں رہی جو ہونی چاہیے تھی. اور میں علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ کا وہ جملہ آپ کو سناتا جاؤں. وہ کہنے لگے ہیں, کہتے ہیں کہ توحید کو سمجھنے والوں, ہم نے تمہیں مردوں کی پوجا سے منع کیا تھا, تم نے زندوں کا نام لینا بھی چھوڑ دیا. ہم نے منع کیا تھا کسی قبر پہ سجدہ نہ کرنا, اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کسی عالم کا احترام بھی نہ کرنا. علماء کا احترام اس بنیاد پہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا حافظ ہے,
حفاظت کرتا ہے، علم صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے، اور مال والے کو 24 گھنٹے یہی ٹینشن ہوتی ہے چوری نہ ہو جائے، وہ بیچارہ مال کی حفاظت کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ علم دینے سے بڑھتا ہے، اضافہ ہوتا ہے، پڑھانے سے بانٹنے سے اضافہ ہوتا ہے، اور مال خرچ کرنے سے کمی ہوتی ہے، سوائے وہ مال جو اللہ کے لیے صدقہ کیا جائے، صدقہ کرنے سے کمی نہیں ہوتی، زیادہ ہوتی ہے۔ علم قبر تک آپ کے ساتھ رہنے والی چیز ہے، اور مال نے مرتے ہی منہ بدل لینا ہے، سوائے وہ مال جو صدقہ جاریہ کے وہ لگا چکا ہے۔ مال اللہ بد کو بھی دیتا ہے، اچھے کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، مشرک کو بھی دیتا ہے، لیکن علم صرف اپنے پیاروں کو ہی دیتا ہے۔ فرعون کے پاس مال نہیں تھا، قارون کے پاس خزانے نہیں تھے، ابو جہل کے پاس مال نہیں تھا۔ مال اچھے برے سب کو ملتا ہے، کوئی کمان نہیں۔ یہ زندگی کی کوئی اچھی صورت نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ مجھ پہ بڑا مہربان ہے، اچھی کار کوٹی، اچھی جاب، اچھی نوکری، اچھا پیسہ، اچھا کاروبار، کوئی ٹینشن نہیں، اللہ مجھ پہ مہربان ہے۔ بھائی یہ تو کافر کو بھی مل جاتا ہے۔ اللہ آپ پر مہربان ہے یا نہیں تو یہ دیکھیے کہ قرآن و حدیث کا علم آپ کے پاس کتنا ہے۔ مالدار کبھی بھی فقیر ہو سکتا ہے، مالدار کبھی بھی مال چھینا جا سکتا ہے، چوری ہو جائے، ڈاکہ پڑ جائے، وہ پستول گن پہ پوائنٹ پہ آپ سے خرید کے لے جائے۔ ہمیں یاد ہے راولپنڈی میں ایک دفعہ سیلاب آیا نالا لئی کے اندر، تو اس کے قریب ایک کوٹھی تھی بہت بڑے تاجر کی، اس نے اس کوٹھی کے بیسمنٹ میں چائے کی پتی کا بہت بڑا سٹاک اکٹھا کیا ہوا، اسی کا وہ تاجر تھا، بڑا کروڑ پتی لینڈ لارڈ۔ وہ سیلاب آیا تو اسٹور کے اندر سارا پانی بھر گیا، وہ ساری چائے بن گئی، وہ جو کروڑوں کا مالک تھا فقیر ہو گیا۔ مال کبھی بھی چھینا جا سکتا ہے، مالدار کبھی بھی فقیر ہو سکتا ہے، لیکن ایک علم ایسی قوت ہے جس کے فنا ہونے کا کوئی ڈر نہیں ہے اگر اس کے تقاضوں پہ عمل کیا جائے۔ مال انسان کو دنیا کا بندہ بنا دیتا ہے، اور علم رب کی عبادت کا حکم دیتا ہے۔ لہذا اللہ کے بندو، شریعت اسلامیہ کے علم سے اپنے سینوں کو منور کرو، اپنی اولاد کو اس راہ پہ چلاؤ، خود بھی سیکھو، اپنے اولاد کو بھی سکھاؤ، بیوی بچوں کو بھی سکھاؤ، ان کو قرآن حدیث کا علم پڑھاؤ۔ آئیے سب سے اہم سوال کی طرف توجہ کرتے ہیں، دینی علم حاصل کیسے کریں، کس سے کریں؟ یہ علم ملے گا کہاں سے؟ آج تو بیماری چل چکی ہے، جس کے منہ پہ داڑھی ہے، سر پہ پگڑی ہے، امامہ ہے، رومال ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہی بہت بڑا شیخ ہے۔ دنیا کے ہر معاملے کے اندر کوئی نہ کوئی حدود و قیود ہیں، لیکن دین سیکھنے کے لیے کوئی حدود و قیود؟ کیا خیال ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا کوئی مورچی ڈاکٹر بن کے بیٹھ گیا ہو، اور اگر بیٹھ جائے وزارت صحت والے چھاپا نہیں مارتے، نیم حکیم خطرہ جہاں کہتے ہیں نا، اس کی لازمی ہے کہ وہ کسی میڈیکل کالج کا پڑھا ہوا ہو، اس کے پاس کوئی شہادہ ہو، باقاعدہ اس نے کہیں علم سیکھا ہو۔ دوائیوں کے نام یاد کرنے سے تو وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ آپ میں سے اکثر ڈرائیونگ جانتے ہوں گے، بغیر غصے کے گاڑی چلاؤ، ایکسیڈنٹ ہو جائے تو جیل میں کون جائے گا؟ ڈرائیونگ کے لیے بھی کوئی اصول ہے، انجینئرنگ کے لیے بھی کوئی اصول ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کسی ڈاکٹر صاحب کے پاس آ کر کہو میں نے 10 مرلے کا پلاٹ خریدا ہے، اچھا سا نقشہ تو بنا دے؟ بے وقوف، پیناڈول دے سکتا ہوں، مجھے نقشے کا انجینئر کے متھے لگ جا کے آپ انجینئر کے پاس گئے، بہت بخار ہوا ہے، دیکھیں میں کون سی گولی لوں، میں تو آپ کو نقشہ بنا کے دے سکتا ہوں، کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ دنیا کے تمام مسائل کے اندر آپ اور میں تسلیم کرتے ہیں کہ ایک طریقہ کار ہونا چاہیے، کہیں کا کوئی پڑھا ہوا ہو، اس کے پاس کوئی قابلیت ہو، باقاعدہ اس کے پاس شہادہ ہو، سند ہو، علماء کے سامنے بیٹھ کے اس نے علم حاصل کیا ہو، جامعات کی شکل میں یا انفرادی شکل میں۔ جامعات کا تصور تو ماضی قریب کا ہے، اور پہلے انفرادی کیفیت تھی، جیسے ہم نے آپ کے سامنے سلف کے اقوال بیان کی، 1700 علماء کے پاس اس عالم سے سیکھا، پھر اس کے پاس گئے، پھر اس کے پاس گئے، شخصی طور پہ سیکھا، علم ہو، ماہر ہو اس کا۔ ہمارے ہاں کچھ نہیں ہے۔ کہاں سے سیکھا؟ وہ جی کیوں ٹی وی پہ دیکھا تھا، مفتی صاحب یوں بیان فرما رہے تھے، وہ اس ٹی وی پر ماشاءاللہ، اس پہ تو خیر ہمارے دیندار علماء اور سلفی علماء آتے ہیں، اکثر ان کی باتیں ٹھیک ہوتی ہیں۔ ہم نے مدنی چینل پہ دیکھا تھا، اس پہ یوں کہہ رہے تھے، ہم نے فلاں چینل پہ دیکھا تھا، اس پہ یوں کہہ رہے تھے، ڈاکٹر طاہر قاضی صاحب کو سنا تھا، وہ یوں فرما رہے تھے۔ کوئی پیمانہ نہیں رہا کہ ہم نے کس سے لینا ہے اور کس سے نہیں لینا۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ کے قول آپ کو سناتا ہوں، فرماتے ہیں کہ یہ جو دین تم حاصل کرتے ہو، علم جو حاصل کرتے ہو، یہ کیا ہے؟ ان هذا العلم دین،
یہ علم دین ہے. فانظروا عمن تأخذون دینکم، تو یہ دیکھو تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو. یہ جو تم دین لے رہے ہو، علم حاصل کر رہے ہو، یہ دین ہے. تو اپنا دین لے کس سے رہے ہو؟ اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں. کبھی کسی نے موچی کی دکان پہ جا کر گھیا توری مانگی، اس سے 1 کلو گھیا توری دے دو. تو کہتا ہے دماغ خراب ہے، دکان نہیں دیکھ رہا کون سی، موچی کی دکان ہے بھائی، جوتے پالش کروا، جوتا ٹوٹ گیا وہ ٹھیک کر دوں گا. یار سبزی نہیں ملتی. کسی نے ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کر میرے کپڑے دھو دیجیے. اسے پتا یہ ڈاکٹر کی دکان ہے، یہ کپڑے نہیں دھلیں گے. ٹھیک ہے. جس بندے کو توحید کا علم نہیں ہے، جس بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا وہ ایمانی اصول پتہ نہیں ہے، وہ شرک کی دعوت دیتا ہے، وہ بدعات کی دعوت دیتا ہے، اس سے دین کی کوئی بات سیکھی. آپ کو پتہ لگ جائے یہ وہ شخص ہے جو قبر میں سجدے کرتا ہے یا خود سجدے کرواتا ہے، یہ شرک کا داعی ہے، یہ بدعت کا داعی ہے. اس سے کوئی مسئلہ نہیں سنا جائے گا، اس کی کوئی بات نہیں لی جائے گی. اس کی دکان کا پتہ لگ گیا کہ یہ ڈاکٹر کی دکان ہے، یہاں سے کالے چنے نہیں ملیں گے، یہاں سے میڈیسن ہی ملے گی. تو اس طرح دین حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے جس سے اپنا دین لینے لگے ہو اس کے بارے میں یہ تو دیکھو یہ موحد ہے یا مشرک. اگر وہ مشرک ہے، وہ آپ کے سامنے بڑی بڑی کتابوں کا انبار بھی لگا کے بیٹھا ہے، تو جو اللہ کی معرفت میں جاہل ہے اس سے دین حاصل نہیں کی جا سکتا. یہ اصول اپنائیے. سب سے پہلے بنیاد کو دیکھیے کہ عقیدہ توحید کے بارے میں اس کا کیا نظریہ ہے. کہیں یہ قبروں پہ سجدہ ریز تو نہیں ہے، کہیں یہ غیر اللہ کے سامنے نظر و نیاز چڑھانے والا تو نہیں ہے. اور اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ کیوں ٹی وی ہے جس سے قبر پرستی کا پیغام ملتا ہے، یہ مدنی چینل ہے جہاں پر بیٹھ کے الیاس قادری صاحب غیر اللہ کی پوجا کی، ان کو پکار کی دعوت دیتے ہیں، جہاد کا پیغام پھیلاتے ہیں. ان سے ایک بندے نے سوال کیا کہ قادری صاحب آپ نے بار بار یا غوث اعظم کہا ہے، تو غوث اعظم تو بغداد میں دفن ہے، وہ ہماری آواز سن رہے ہیں. عجیب بات کہتے ہو. آپ بغداد میں کسی رہنے والے کے موبائل پہ کال کرو، کہا نہیں بغداد تو نزدیک ہے، افریقیا میں کسی رہنے والے مسلمان بھائی کو کال کرو، وہ سنے گا؟ کہا جی بالکل سنے گا. کہا سبحان اللہ، یہ چھوٹا سا جوال، یہ چھوٹا سا موبائل اگر افریقیا میں کسی کے پاس ہو اس سے کال کرو تو وہ سن لیتا ہے، اور غوث اعظم بغداد میں رہتے ہوئے نہیں سن سکتے. اس کا مطلب ہے یہ موبائل غوث اعظم سے بھی بڑا ہے. کہ کافی دیر سے الحمدللہ سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب اور برکات کا بیان سن رہے ہیں. کئی مقامات پر آپ نے یا غوث یا غوث یا غوث کا لفظ استعمال کیا. سننے والوں کے ذہنوں میں یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ یا غوث کہنا کیسا. تو اگر اس معاملے میں اس وسوسے کا علاج ارشاد فرما دیں. یا غوث کہنا جائز ہے، اور ہمارے بزرگان دین صدیوں سے کہتے آ رہے ہیں. جب آپ کہہ رہے ہیں تو الحمدللہ ہمارا یقین کامل ہے کہ جائز ہے، تبھی آپ کہہ رہے ہیں. اور ہم چاہیں گے کہ جن کے دلوں میں اس طرح کے وسوسے گھر کر جاتے ہیں، کچھ ان کے لیے خلاصہ بھی ارشاد فرمائیں. ہمارے شیطانی وسوسے یعنی کہ کہنے میں حرج کیا ہے، یعنی جو وسوسہ ہے تو وسوسہ تو شیطان ڈالتا ہے، اور شیطان کے وسوسے بغیر دلیل کے ہوتے ہیں. شیطان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوتی، نہیں جس کو شرعی دلیل کہا جائے. میں آپ کو دنیاوی دلیل دیتا ہوں، یعنی کہ شاید یہ کہنے والا یوں کہے یا شیطان اس کے دل میں ڈالے کہ دور سے سننا تو اللہ کی صفت ہے، غوث پاک تو بغداد میں، وہ دور ہے، تو اس لیے یا غوث نہیں کہنا چاہیے، یا اللہ کہنا چاہیے کہ دور سے سننا اللہ کی صفت ہے. اگر شیطان یہ وسوسہ دے تو پہلے تو پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انشاءاللہ شیطان دفع ہوگا. اب یہ بھاگ رہا ہے تو پھر کمان لاحول پر ایک تیر چڑھائیں، کمان لاحول پر تیر چڑھائیں اور اس پر پھر تیر چلا دیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، انشاءاللہ وہ دفع ہو جائے گا. یعنی دور سے دور و نزدیک سے سننا اللہ کی صفت ہے. اگر شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے تو میرے پیارے پیارے بھولے بھالے اسلامی بھائی اس وسوسے کے چکر میں کہاں گئے.
اگر دور و نزدیک سے سننا اللہ کی صفت مان لی جائے تو اس کا مطلب تو یہ ہو نا اللہ دور ہے، نزدیک بھی ہے دور بھی ہے۔ دور کیسے؟ جبکہ قرآن پاک میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ شہرک تو یہ گلے کے بھی اندر ہوتی ہے، چمڑی کے بھی پیچھے ہوتی ہے گلے کی۔ تو یہ بہرحال ان کے مفاہیم ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو کہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے دلوں کے حالات بھی جان رہا ہے، اللہ تعالی قریب ترین ہے، ہماری جان سے بھی قریب ہے اللہ تعالی۔ تو یہ دور ہے کب کہ دور سے سننا اس کی صفت ہو گئی، ایک بات۔ اور اگر دور سے سننا ہی معاذ اللہ اس کی صفت ہے تو یہ بھی غلط ہے کہ دور کی آواز وہ سنتا ہے۔ اول تو وہ دور ہے ہی نہیں ہم سے، اور بالفرض اگر کوئی معاذ اللہ کہتا ہے تب بھی دور کی آواز سننا کوئی ایسی بات نہیں کہ جو بندے کے لیے ناممکن ہو۔ آپ بغداد شریف کی بات کرتے نا، بغداد کے کسی اسلامی بھائی کا ٹیلی فون نمبر آپ ملا لیں، ٹیلی فون پر وہ آپ سے بات کرے گا نہیں کرے گا؟ کرے گا نا۔ تو ایک سائنسی کنیکشن کے ذریعے تار نہیں ہوتی اس کی کہ وہ لمبی تار بغداد شریف کی طرف جا رہی ہے، بلکہ یہ ایک مواصلاتی نظام ہے کہ فضا سے آواز کو کیچ کر کے ٹیلی فون کے ذریعے آپ سن لیتے ہیں۔ تو جب ٹیلی فون کے ذریعے بغداد شریف تو یہ رہا، زیادہ دور نہیں ہے۔ بغداد شریف یہاں سے میرے خیال میں 3 سے 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ یہاں سے افریقہ میرا خیال ہے 12 سے 15 گھنٹے کا راستہ ہے۔ افریقہ پر بھی فون پر بات میں نے بھی کی، آپ نے بھی کی ہوگی، بہت سو نے کی ہوگی۔ تو بغداد شریف سے دور کے علاقے کے لوگ بھی ٹیلی فون کے کنیکشن کے ذریعے آواز سن لیتے ہیں۔ تو جب ٹیلی فونک نظام اتنا مضبوط، سائنسی نظام اتنا مضبوط کہ ہزار کلومیٹر دور سے آواز سننا ممکن بلکہ یقینی ہے کہ ہم سن رہے آوازیں، تو کیا روحانی کنیکشن میں کوئی جان ہی نہیں ہے کہ بغداد شریف تک روحانی کنیکشن کے ذریعے میرا مرشد آواز سن لے؟ کیا 3.5-4 گھنٹے کے راستے پر جو یہاں سے مدینہ منورہ ہے، کیا مدینہ منورہ میں رہنے والے شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے صدقے میں سائنسدانوں کو بھی عقل تقسیم سے ملی، دنیا بھر کو جو نعمتیں ملی سب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ملی، کیا ان کو روحانی اتنی بھی طاقت نہیں، اتنی روحانی طاقت نہیں کہ وہ اپنا غلام، ان کا غلام باب المدینہ سے پکارے تو وہ شہر مدینہ میں سن لیں؟ تو کیا سائنسدان میرے آقا سے پاورفل ہے؟ کیا سائنسدان میرے غوث پاک سے بڑھ کر ترقی یافتہ ہے؟ ہرگز 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 نہیں۔ تو اس سائنس کی ترقی نے ہمارے بہت سارے انہیں وسوسے کی کاٹ کر دی، اور روحانی کنیکشن تو سائنسی کنیکشن سے کوئی اس کی تو مماثلت ہی نہیں، اتنا مضبوط اور پاورفل ہے الحمدللہ۔ بلکہ دیکھیں نا سائنسی ترقی کا تو اب میں نے آپ کو ابھی خوشخبری سنائی کہ نہ صرف آواز بلکہ اب تو میں باب المدینہ بیٹھا ہوں، مجھ جیسے گناہگار کے سردار کو سائنسی کنیکشن کے ذریعے لوگ دنیا میں کہاں دیکھ رہے ہیں۔ یہ لو ابھی چٹھی آئی میرے پاس کہ اس وقت الحمدللہ مدینہ المنورہ میں مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اسلامی بھائی انٹرنیٹ پر۔ سبحان اللہ، اس طرح انٹرنیٹ پر اسلامی بھائی مجھے عرب امارات، کوریا، ہند کے مختلف شہر، امریکہ کے مختلف شہر، اٹلی، ناروے، کویت، چائنا، آسٹریلیا، جرمنی، سنگاپور، کینیڈا، قطر، اسپین، سویڈن، ہانگ کانگ، ٹورنٹو، ان ممالک میں اس وقت مجھے سننے کے ساتھ ساتھ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ان سب اسلامی بھائیوں کو مبارک ہو۔ تو کیا نعوذ باللہ
یہ انٹرنیٹ جو ہے کیا یہ سائنس میرے گوشت پاک سے بڑھ گیا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب دیکھو اس وقت میں ہاتھ ہلا رہا ہوں، الحمدللہ میرے ان عیسائی بھائیوں کو جو دنیا میں مجھے سن رہے اور ان کی خوشیاں حاصل کر رہا ہوں، تو کیا میں گوشت پاک سے بڑھ گیا؟ نہیں نہیں، میں تو گوشت پاک کے قدموں کی خاک کا بھی غلام ہوں، خاک کی بھی خاک ہوں، ان کے کتوں کا کتا ہوں۔ جن کی جہالت کا یہ حال ہے کہ وہ پیروں فقیروں کو سننے پر موبائل اور انٹرنیٹ کے کنیکشن میں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو موبائل کے ذریعے بابا جی نے ہماری بات سن لی، تو وہ اس نے کہا جناب کیسی بات کرتے ہیں، موبائل میں تو پھر ایک سسٹم ہے، ٹیلی کمیونیکیشن ہے۔ اچھا موبائل کا سسٹم ہے، روحانیت کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ جب آپ کو کنفرم ہو جائے کہ یہ اہل شرک ہے، یہ اہل بدعت ہے، تو اس کے سامنے پھر بیٹھ کر قرآن و حدیث کے دلائل اس سے نہیں سنے جائیں گے۔ اس کی ہر بات کو، چونکہ اس کی بنیاد غلط ہے، پہلی اینٹ غلط لگی ہے، وہ شرک کی بنیاد پہ ڈنڈی کھڑے کر رہا ہے، وہ بدعات کی بنیاد پہ اپنی دعوت کو پھیلا رہا ہے، تو اس کی کسی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ پہلے علم کی پہلی کڑی کیا ہے؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ تو اسی پرچے میں فیل ہو گیا۔ دارالعلوم احمد قادری صاحب کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ ہے، وجہ اللہ بھی محمد ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سبحان اللہ۔ حبل اللہ محمد ہیں، حبل اللہ محمد ہیں، ارے ذکر اللہ محمد ہیں، صراط اللہ محمد ہیں، نور اللہ محمد ہیں، اطاعت اللہ محمد ہیں، محبت اللہ محمد ہیں، معرفت اللہ محمد ہیں، اور خدا کی قسم وجہ اللہ محمد ہیں، وجہ اللہ محمد ہیں، رب کا مکھڑا محمد ہے، رب کا مکھڑا محمد ہے، اللہ کا چہرہ محمد ہے۔ جس کو اللہ کا تعارف حاصل نہیں ہے، جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو ایک قرار دیتا ہے، آواز لگاتا ہے ہک کے جڑا ہی ہک کو ڈو آنکھے کافر تے مشرک ہے۔ اللہ اور رسول دونوں ایک ہیں، جو ایک مانتا ہے مسلمان ہے، جو دو مانتا ہے وہ کافر ہے۔ ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جیڑا ہک کو ڈو کر جانے وہ کافر تے مشرک ہے۔ جس کی بنیاد آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ شرک کی بنیاد پہ پوری تحریک چلا رہا ہے، یہ بدعات کی بنیاد پہ تحریک چلا رہا ہے، اس سے شریعت کا علم حاصل، اس کے کسی مسئلے کی طرف نظر نہیں کی جائے گی۔ دین جب بھی لینا ہے تو علماء ربانیین سے لے، اہل توحید سے لے، موحدین سے لے، پختہ علم والوں سے، ان کے سامنے آ کر بیٹھے جنہوں نے دین اسلام کو اپنی آراء سے ملاوٹی کر دیا۔ اب بازار نہیں جاتے سودا سرم لینے کے لیے، میں کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ ایک دکان پہ آپ جائیں، آپ نے چاول لینے ہیں، روس پنجابی لینا ہے، آپ نے بناسپتی لینا ہے۔ ایک دکان وہ ہے جس پہ ٹوٹا چاول ملتا ہے، ٹکڑا مکس چاول، ایک ہے جس پہ اوریجنل اصلی بناسپتی ہے۔ دونوں کا حال پتہ کیا ہوگا؟ آپ اوریجنل والے کے پاس جائیں، جی چاول کیسے کلو ہے؟ جی 50 روپے کلو، مثال کے طور پہ بھائی 40 دے دو، وہ آپ کو فوراً کیا کہے گا؟ بھائی آپ ذرا مارکیٹ گھوم لیں، آپ کو سودے کی ہمارا سودا دیکھ لیں اور مارکیٹ میں گھومیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اگر ہم جیسا سودا کسی اور کے پاس اتنے دام میں ہو تو پھر ہمارے پاس آ جاؤ، اگر ہم مہنگا بیچ رہے ہیں وہیں سے لے لینا۔ وہ کیوں کہتا ہے کسی اور کے پاس جاؤ مارکیٹ دیکھو؟ کیونکہ اس کے پاس خالص چیز ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ خالص ہے۔ وہ آیا ٹوٹے والے کے پاس، ہاں جی کیسے کلو؟ 35 روپے۔ بھائی مہنگا دے رہے ہو۔ اب ٹوٹے والے کی کوشش ہوتی ہے کہ اگلی دوبارہ کا منہ نہ دیکھے۔ کیوں؟ گیا تو پھر نہیں آئے گا، دیکھ رہے ٹوٹا وہاں سے اصلی مل جائے گا تو کہاں لے گا؟ 2-4 روپے کے پیچھے کہاں چھوڑے گا؟ اب وہ چلنے لگا، چل کوئی نہیں 32 نہ لے لا، چل یار کوئی نہیں، مول میرا 30 ہے، 30 دے کے لے لا۔ تو مول پہ بیچ رہا ہے، کیوں؟ تجھے پرافٹ نہیں چاہیے؟ اس کی کوشش ہے کہ یہ جائے گا، کیوں؟ اس کے بعد چیز بناتی ہے۔ اللہ کی قسم اس دھرتی میں صرف اہل الحدیث اہل السنہ وہ گروہ ہے جن کے پاس سودا ملاوٹی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا سودا دیکھو، پھر جاؤ مارکیٹ میں گھومو، ہمارے ہاتھ میں سودا یہ ہے کہ علم لاؤ ہے، کتاب اللہ کا، سنت رسول اللہ کا، اس میں کسی آدمی کے اقوال کی ملاوٹ ہم نہیں کرتے۔ جاؤ مارکیٹ میں گھومو، اس سے اچھا سودا کسی کے پاس ہو تو ہمیں بتاؤ، ہم بھی خریدار ہیں۔ اور اگر ہمارے پاس سودا سب سے پیارا ہے تو ہمیں پتا ہے جو تحقیق کے راستے پہ چل پڑتا ہے وہ
ہمارے پاس سے سودا ضرور لے گا، لیکن جس نے دین بنایا ہے اپنے بزرگوں کے اقوال کو، جس نے دین سمجھا ہے بابا جی کی باتوں کو، جس نے دین سمجھا ہے حضرت جی کے جملوں کو، تجلی ایک رسالہ دارالعلوم سے نکلتا ہے، اس میں سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ ہمیں نماز پڑھائی 12 سال کے بچے نے تراویح کی نماز، اس کے پیچھے نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جواب قرآن و حدیث سے دینا۔ مفتی صاحب دارالعلوم کے جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ تو تھا جواب، اب چند سطرے میں آپ کی اس ڈیمانڈ پر بھی لکھوں جو اکثر سائلین کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں جواب قرآن و حدیث سے چاہیے۔ یاد رکھیے ہمارے لیے قرآن و حدیث کے حوالوں کی ضرورت نہیں، آئمہ کے قول کی اور اقوال کی ضرورت ہے۔ آپ نے اس چشمے کو گندا کر دیا، لوگوں کے آرام اس میں شامل کر کے اس کو بھی ماننے کے لیے اتنا زور دیتے ہو جتنا محمد کریم کی بات کو ماننے کے لیے زور دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب ہے آپ کا سودا ملاوٹی ہے، بھلے آپ بڑے سے بڑے حضرت کے قول کو حرف آخر جانے، ارے بھائی دودھ خالص وہی ہے جو بھینس کے تھنوں سے نکلتا ہے، اس میں گھڑے کا پانی ملاؤ تو ملاوٹی ہوگا، نہر کا ملاؤ تو ملاوٹی ہوگا، نلکے کا ملاؤ تو ملاوٹی ہوگا، زمزم ملاؤ گے تو ملاوٹی ہوگا۔ زمزم ملانے سے دودھ ملاوٹی نہیں ہوگا، بلکہ زمزم ملانے والا بڑا پراڑیا ہے، کیونکہ وہ زمزم کے نام پہ دھوکہ دے رہا ہے۔ شریعت نام ہے، اللہ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، یہ نام ہے شریعت کا، یہ تعریف ہے شریعت کی۔ اگر آپ یہی مقام اپنے شیخ و مرشد امام و حضرت کو دے کر یہ کہیں کہ نوحی صاحب نے جو فرما دیا وہ ہمارے لیے حرف آخر ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ نے مقام نبوت پہ غیر نبی کو بٹھا دیا۔ آئیے آپ کے سامنے ایک مثال رکھے کہ محدثین کیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا یہ نور پھیلاتے رہے اور لوگ حدیثیں سیکھنے کے لیے علماء اور محدثین کے پاس کیسے آتے رہے۔ ایک بہت بڑے محدث امام احمد بن حنبل کے بارے میں اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ میں اندلس سے چلا امام صاحب کے پاس حدیث کا علم لینے کے لیے، بغداد کے قریب پہنچا تو مجھے پتہ لگا کہ ختم قرآن کا فتنہ رونما ہو چکا ہے اور اس جرم میں امام صاحب کو اپنے گھر میں قید نظر بند کر دیا گیا ہے۔ میں نے دروازے پہ آ کے دروازہ بجایا، امام صاحب باہر تشریف لائے، میں نے کہا میں مدرسے سے آیا ہوں حدیث کا علم سیکھنے کے لیے۔ امام صاحب باہر آئے تو وہ جاسوس دیکھ بھی رہا تھا، جس کا اثر امام صاحب کے اوپر بھی ہوا۔ کہنے لگے مجھے سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ میں تمہیں حدیث سکھاؤں، لیکن تم میرا حال دیکھ رہے ہو، میں گھر میں نظر بند ہوں۔ تو کہا میں ایک بہانہ علم حاصل کرنے کے لیے کرتا ہوں، آپ میرا ساتھ دو گے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ وہ بہانہ کیا ہے؟ کہ اس پورے شہر کے اندر میں اجنبی ہوں، مجھے کوئی نہیں جانتا میں کون ہوں کون نہیں، آج کے بعد میں فقیر کا لباس پہنوں گا اور صدا لگاتا ہوا ہاتھ میں کشکول ڈنڈا لے کے آوازیں لگاتا ہوا گلی گلی آپ کے دروازے پہ آ کر آپ سے بھی خیرات مانگوں گا، اور آپ خیرات ڈالنے کے بہانے باہر آنا اور مجھے 2-4 حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا ہے۔ امام صاحب کہنے لگے یہ طریقہ ٹھیک ہے، یہ کرو گے تو میں دین سکھا دوں گا، حدیث کا علم تمہیں دوں گا۔ وہ جو خود محمد عالم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لینے کے لیے فقیرانہ لباس پہنتے ہیں، ہاتھ میں ڈنڈا لیتے ہیں، وہی بھیس بناتے ہیں اور پھر امام صاحب کے دروازے پہ آتے ہیں اور الاجر رحمکم اللہ، یہ اس دور کے فقراء کی آواز ہوا کرتی تھی کہ اللہ تمہیں بدلہ دے گا۔ آگے آواز لگائی، امام صاحب باہر آئے اور باہر آنے کے بعد اس کو چند حدیثیں سناتے چلے جاتے۔ وہ روزانہ اس طرح کرتا، روز آتا، پیارے حبیب علیہ السلام کے فرامین کو سنتا، یاد کرتا اور روانہ ہو جاتا۔ پھر اللہ کی رحمت کی امام صاحب کو کی نظر بندی ختم ہو گئی اور وہ حدیث کا درس دینے کے لیے باقاعدہ مسجد میں منتقل ہوئے۔ یہ شاگرد بھی آ کر ان سے دین سیکھتا، جو اپنے درس میں اپنے شاگردوں کو بتاتے کہ دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سیکھنے کے لیے فقیر بن گیا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں میں اپنے استاد کے پاس جانے کے لیے سفر شروع کرتا ہوں، سفر شروع کیا، میرا زاد راہ ختم ہو گیا تو کئی ایام ایسے گزرے میں نے صرف گھاس کھایا اور درختوں کے پتے چبائے اور اسی پہ گزارا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سیکھنے کے لیے میں اپنے استاد کے پاس جانے والے سفر کو میں نے ملتوی نہیں کیا۔ تو علم کے حصول کے لیے بنیادی شرط جس عالم سے آپ دین سیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے دیکھیے کہ وہ عقیدہ توحید میں کیسا ہے، وہ اتباع رسالت کے اندر کیسا ہے، وہ اہل سنہ ہو، وہ اہل حدیث ہو، وہ مواحد ہو، پھر اس سے اپنا علم حاصل کیجیے۔
اور آج کے دور میں پھر اپنے جملے کو دہراؤں گا، علم حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے سعودی حکومت کو۔ مدینہ یونیورسٹی، جامعہ اسلامیہ آپ کے سامنے ہے، مکہ میں ام القری یونیورسٹی آپ کے سامنے ہے، ریاض کے اندر جامعہ امام، جامعہ ملک سعود، یہ جامعات کا جال بچھایا ہے سعودی حکومت میں۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ان کی جہود کو قبول فرمائے۔ باہر سے طلباء آ رہے ہیں پوری دنیا سے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم لے کے جا رہے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ مقاصد دعویٰ ہیں، یہاں پر مشائخ، دعاء، علماء موجود ہیں، وہ آپ تک اللہ کے دین پہنچانے کے لیے صرف ضرورت کیا ہے؟ سچے دل سے، دل کو صاف کر کے، شوق پیدا کر کے ہم ان مراکز میں آئے اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ان احادیث کو یاد کریں، قرآن حکیم کا نور، وہ علم حاصل کریں، اپنی اولاد کو حاصل کرائیں۔ مجمع ملک فہد آپ کے سامنے ہے، اللہ جزائے خیر دے اس کو بنانے والوں کو، اور ابھی تک اس کی وہاں سے قرآن حکیم مختلف زبانوں میں چھپ رہا ہے، اس کے ترجمے آ رہے ہیں، لوگ نور حاصل کر رہے ہیں۔ مواقع موجود ہے، جو سلف صالحین کے واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے، امام بخاری گھاس کھاتے رہے، پتے چباتے رہے اور اللہ کے پیارے حبیب کی حدیثیں یاد کرتے رہے۔ کوئی فقیر بن کے یاد کرتا رہا، کوئی ایک ایک حدیث کے لیے مہینہ مہینہ سفر کرتا رہا۔ آج ان مشقتوں کی ضرورت نہیں ہے، آسانی ہے، لیکن جتنی آسانی زیادہ ہیں اتنی ہمارے اندر سستی زیادہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے دل میں علم کا نور، اس کی محبت پیدا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار پیدا فرمائے، آپ کی احادیث کا پیار پیدا فرمائے، زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، موت دے تو اس حال میں دے۔ اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اللہ اس حال میں موت دینا کہ ہم اپنی زندگی کے بہترین ایام، وہ ایام عبادت والے گزار رہے ہوں جن ایام میں ہماری موت واقع ہو، اور نیک عمل کرتے ہوئے ہمیں تو یہاں سے اٹھانا۔ اللہ زندہ رکھنا، ایمان پہ رکھنا، زندہ رکھنا، توحید پہ رکھنا، جب موت دینا لا الہ الا اللہ ہماری زبان سے یہ ترانہ آخری لمحات میں نکل رہا ہو اور ہماری روح تیری طرف پرواز کر رہی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے بڑا جامع بیان فرمایا حصول علم میں سلف صالحین کا طریقہ۔ اس موضوع پر کوئی بھی بھائی یا بہن باہر نہ جائیں، جزاک اللہ، کچھ ضروری اعلانات آپ کی خدمت میں کرنے ہیں، تشریف رکھیں کچھ منٹ بس۔ اللہ تعالیٰ شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی کہی ہوئی تمام باتوں پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان العلماء ارحم للامة من آبائهم وأمهاتهم فإنهم يحفظونهم من نار الدنيا وإن العلماء يحفظونهم من نار الآخرة۔ کتنی پیاری بات سلف میں یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امت پر علماء کرام ان کے والدین سے زیادہ مہربان ہیں، امت پر علماء کرام ان کے ماں باپ سے زیادہ رحم کرتے ہیں۔ ماں باپ بچوں کو دنیا کی آگ سے بچاتے ہیں، علماء امت کو جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں۔ برادران اسلام، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جیسا کہ تفصیل سے آپ نے سنا، ہم نے سنا، علم دین کی اہمیت، علماء کی قدر و منزلت۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔